السلام علیکم، ناولس لائبریری میں خوش آمدید۔ ہماری آج کی ناول آفٹر میرج بیس ناول ہے۔ بہت ہی لانگ ناول ہے اور ملٹیپل کپل بیس ناول ہے، ایج ڈفرینٹ بیس ناول ہے، فورس میرج بیس ناول ہے، کزن میرج بیس ناول ہے۔ اور کیونکہ اس ناول کا سیزن 1 بھی میں نے ریڈ کی تھی، آپ لوگوں نے سبھی نے خوب پسند کیا ہے۔ اسی امید کے ساتھ یہ ناول بھی آپ لوگوں کو اس کا سیزن 2 ضرور پسند آئے گا۔ اس ناول کو آپ لوگ خوب شیئر کیجئے اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ، اور اس ناول کے بارے میں جو بھی آپ کو پسند آ رہا ہے وہ کمنٹ کے ذریعے مجھے ضرور بتائیے۔ اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنی رائے ضرور دیجیے گا ناول کے بارے میں۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ کچھ وقت بعد آروش اور یمان نے اپنے بیٹے کا نام زمان رکھا تھا۔ زمان کی پیدائش کے کچھ وقت بعد ہی اللہ نے آروش کو 2 جڑواں بیٹیوں سے نوازا تھا، جس پر یمان تو خوش ہوا ہی تھا۔ 11 سالہ یامین کے قدم بھی زمین پر ٹک نہیں رہے تھے۔ آخر کو اس کو اس کی فیری ٹیل جو مل گئی تھی، وہ بھی 3، کیونکہ فجر کو بھی اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا تھا، جس کا نام میرب رکھا تھا۔ یمان اور آروش کی بیٹیوں میں سے ایک کا نام مہروش تھا، جو پوری آروش کی کاربن کاپی تھی، مگر اس کے گالوں پر ڈمپل یمان کی طرح کے پڑتے تھے۔ دوسری بیٹی کا نام انہوں نے مہروز رکھا تھا، جو بہت معصوم تھی، پر اس کی آنکھیں نہ آروش کی آنکھوں جیسی تھی اور نہ گالوں پہ باپ کے جیسے ڈمپل تھے، مگر نئے نقش اس کے آروش جیسے تھے۔ یامین کو عزیز تو وہ تینوں تھی، مگر جو زیادہ عزیز تھی وہ تھی مہروز۔ دونوں کی پیدائش پہ جب یامین نے مہروش کو گود میں اٹھایا تھا تو اس نے رونا ڈال دیا تھا، جس پر یامین نے اس کو دیکھنے سے بھی توبہ کر لی تھی، مگر مہروز اس کو عزیز تھی، کیونکہ جب اس کو اٹھایا تھا تو اپنی آنکھوں کو بڑی بڑی کیے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس بات بھی یامین کا ماننا تھا کہ وہ مہروز کو پسند آ گیا ہے، تبھی وہ اب اس کو اپنی ملکیت سمجھ بیٹھا تھا۔ ایک وجہ فجر تھی، جس نے اس کے کچے دماغ میں بات ڈال دی تھی کہ وہ یمان کی بیٹی اس کی ہوگی۔ حویلی کے بارے میں اگر بات کی جائے تو حریم کو بیٹا ہوا تھا، جس کا نام انہوں نے داؤد رکھا تھا۔ یہ حریم کی پسند تھی، جسے حریم کی بیٹی حورم، ٹھیک اس طرح درید شاہ کا بیٹا داؤد شاہ۔ شازل اور ماہی کی کل کائنات بس ایک تھا، شازم شاہ، جو سب پہ بھاری تھا۔ بچپن میں جس طرح خود رو کر سب کو پریشان کرتا تھا، ٹھیک اسی طرح اپنے 7 سالہ ہونے پہ سب کی ناک پہ اس نے دم کر رکھا تھا، خاص طور پر حرم سے تو اس کو حد درجے چڑ تھی۔ اس کو سکون میں بیٹھا دیکھنا شازم شاہ کو گوارا نہ تھا، اس لیے جب کبھی موقع ملتا اس پہ وار کر دیتا، جس پہ حرم 3-4 باتیں اپنی ملا کر سیدھا اس کی شکایت یا تو شہباز شاہ سے کرتی یا شازل شاہ کے پاس جاتی، جس پر شازم کی شامت پکی ہوتی تھی، مگر وہ باز پھر بھی نہیں آتا تھا۔ یامین کی عمر 14 سال تھی۔ شازم شاہ اور حرم شاہ دونوں 7 سال کے تھے، بس دونوں میں 2 ماہ کا فرق تھا۔ زمان اور داؤد 5 سال کے تھے، ان دونوں میں بھی 1 ماہ کا فرق تھا۔ دونوں کی آپس میں بہت بنتی تھی۔ جب مہروز اور میرب یہ تینوں 3 سال کی تھی، ادھر چلی میں ادھر چلی، ہاں ادھر چلی میں ادھر چلی، پھسل گئی۔ 7 سالہ حرم ہاتھوں میں پھولوں کا ٹوکرا پکڑے اچھلتی کودتی حویلی میں داخل ہو رہی تھی، جب اچانک سے گلے فرش پہ پاؤں رکھتی ہوئی گر پڑی۔ ہا 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 پلر کے پیچھے چھپا شازم شاہ، جو پانی کی بوتل پکڑے اور ہاتھ میں فٹ بال تھامے اس کے گرنے کے ہی انتظار میں تھا، اس کو جیسے ہی گرتا دیکھا تو پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر زور زور سے کہکا لگانے لگا۔ ادھر چلا میں ادھر چلا، ہاں ادھر چلا میں ادھر چلا، پتہ نہ چلا کب میں پھسل گیا۔ شازم اس کے گرد چکر کاٹتا، اس کی نقل اتارتا اس کو تپانے لگا، جس پہ حرم اپنی چھوٹی ناک پھلائے اور اپنے پاؤں پہ ہاتھ رکھتی اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں شازی، حرم چیخ کے بولی۔ میں تو ڈر گیا حضور، شازم نے ڈرنے کی اداکاری کی۔ بس ہمیں آپ یہ بتا دیں آپ کے ہم میں کتنے لوگوں کا ٹولہ ہے، تاکہ ہم بھی اپنی طرف سے جنگ کا میدان تیار کریں، کیونکہ بڑے بزرگ کہتے ہیں لڑائی میں برابری ہو تو ہی جیتنے میں مزہ آتا ہے۔ تو پلیز حضور ہمیں آگاہی دے آپ کے ہم میں اور کون کون ہے۔ شازم بال نیچے رکھ کر اس پر پاؤں رکھتا حرم کو ٹھیک ٹھاک تپا گیا۔ پہلے تو ہم اکیلے تھے، پر اللہ میاں کی قسم اب ہم شازل بابا سے تمہاری شکایت میں زمین آسمان ایک نہ کر دے، تمہیں درخت پہ الٹا نہ لٹکایا
تو ہمارا نام بھی حورم درید شاہ نہیں؟ حورم خونخوار نظروں سے اس کو دیکھ کر بولی تو شازم کی رنگت اپنے باپ کے نام پہ پل بھر مڑی تھی۔ شازل بابا کی چمچی اگر ایک لفظ بھی بابا سائی کو میرے خلاف بولا نا تو میں تمہاری زبان پہ کوئلہ رکھ دوں گا، پھر کرتی رہنا ہم۔ شازم وون کرتی نظروں سے اس کو دیکھ کر گنگو کی اداکاری کرتا اس سے بولا، ٹھیک ہے پھر تم کوئلہ تلاش کر کے آؤ، کیونکہ اب ہم نہیں رکنے والے، کیونکہ حورم شاہ کو دبانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ حورم اتنا کہتی زور زور سے چیختی پوری حویلی اپنے سر پہ اٹھا گئی تھی۔ شازم منہ اور آنکھیں پوری کھول کر اس کا ڈرامہ دیکھنے لگا۔ اللہ میاں ہمارا پاؤ، بابا سائی، بابا جانی کہاں ہے؟ کوئی ہمیں اٹھائے۔ شازل بابا آپ کی پرنسس لنگڑی ہو گئی، کوئی ڈاکٹر کو بلاؤ۔ حورم شازم شاہ کو دیکھتی زور زور سے دہائیاں دینے لگی تو اس کا گلا تک خشک ہونے کے در پہ تھا، مگر وہ بے نیاز ہوتی اپنی چیخوں کا سلسلہ طویل سے طویل کرتی گئی، جس سے آہستہ آہستہ سب لوگ حویلی کے ہال میں جمع ہو گئے۔ شازم نے شازل شاہ کو سیڑھیوں سے بھاگتا آتا دیکھا تو سٹ پٹا کر ہاتھ میں پکڑا بال حورم کے منہ پر مار کر باہر کو بھاگا۔ حورم نے دانت کچکچا کر اس کو چوہے کی طرح بھاگتا دیکھا تھا، کیونکہ گرنے کی وجہ سے پاؤں میں تو چوٹ نہیں آئی تھی، مگر منہ پہ بال لگنے کی وجہ سے اس کی ناک ٹوٹتے ٹوٹتے بچی تھی۔ کیا ہوا بچہ؟ شازل پریشانی سے اس گود میں اٹھاتا بولا تو حورم اپنا سر اس کے کندھے پر رکھتی اپنی پوری آنکھیں پھاڑنے لگی تاکہ ان کو میں سے پانی نکل آئے۔ ہمارے پاؤں میں موچ آ گئی شازی، گرایا بال الگ منہ پہ ماری۔ حورم سوسو کرتی بولی، پرنسس تم رو مت، آپ کا پاؤ جلدی سے ٹھیک ہو جائے گا۔ شازل اس کو بہلانے لگا، کیا ہوا لالا؟ حریم اپنا چہرہ ڈھانپتی فکر مندی سے شازل کی باہوں میں حورم کو دیکھنے لگی۔ حورم کو موچ آ گئی ہے۔ شازل نے اس کو بتایا، لاؤنج میں لے جا کر ایک صوفے پہ بٹھایا جس کے قریب 5 سالہ داؤد ڈرائنگ کرنے میں مصروف تھا۔ موچ کیسے آئی؟ حریم ملازمہ سے تیل لانے کا کہتی حورم کو دیکھنے لگی جو شازل کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ آپ ہی کو ان چھوٹی چھوٹی چوٹوں سے فرق نہیں پڑتا، ان کے اوپر بلڈوزر بھی گر پڑنے لگا تو یہ بچ جائے گی۔ داؤد نے موچ کا سنا تھا، اپنی توتلی زبان میں حریم کو تسلی کروائی، تم زیادہ بڑے ابا مت بنو، زبان میں کوئلہ رکھوں گی نا تو توتلا بولنے سے بھی محروم رہ جاؤ گے۔ حورم داؤد کی بات پر تب کے بولی تو داؤد منہ بنانے لگا، اچھائی کا تو زمانہ ہی نہیں۔ داؤد بڑبڑاتا دوبارہ سے اپنی ڈرائنگ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ مالش کرو گی تو موچ ٹھیک ہو جائے گی، حریم نے کہا تو حورم کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگی۔ مالش کیوں؟ حورم گڑبڑا کر بولی، تاکہ پرنسس کا پاؤں ٹھیک ہو جائے۔ بتاؤ کس پاؤں میں موچ آئی ہے، میں نرمی سے مالش کروں گا۔ شازل نے پیار سے اس کو پچکارا، اس میں۔ حورم کو جو پاؤں سمجھ آیا اس پہ اشارہ کیا، آپ نے تو بایاں پاؤں پکڑا تھا۔ شازل نہ سمجھی سے اس کو دیکھ کر بولا، ہاں پر اب اس میں ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ حورم گڑبڑا کر بولی، کیا باتیں کری حورم، پریشان مت کرو، جو بات ہے وہ کرو۔ حریم نے اس کو ڈانٹا، بابا جانی کو آنے دے، ہم بتائیں گے آپ نے ہمیں بیڈلی ڈانٹا۔ حورم دوبارہ سے رونے کی تیاری پکڑتی بولی، بلیک میلر جانے کس پہ گئی ہو تم؟ حریم تپ اٹھی، شازل بابا ہمارے ساتھ یہ سب شازی کی وجہ سے ہوا ہے، آپ اس کو سزا دیں گے نا، درخت پہ لٹکائیں گے نا؟ حورم شازل کا چہرہ اپنی طرف کرتی معصوم شکل بنائے بولی، ہاں میرا بچہ، ضرور درخت کیا میں اس کو حویلی کی ٹوٹی سے لٹکاؤں گا، بس آپ رو مت۔ شازل نے اس کو پچکارا، واقعی؟ حورم کی باتیں کھل گئی، جی پر پہلے مالش۔ شازل نے کہا، ہمارا پاؤں ٹھیک ہے، مالش کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس شازی کو سزا دے ورنہ وہ ہمیں لنگڑا کر کے ہی چھوڑے گا۔ حورم کی ایک ہی رٹ پر شازل نے گہری سانس خارج کی تھی، آپ یہاں ہیں، میں کب سے آپ کو گھر میں تلاش کر رہا تھا۔ یمان کچن میں آتا آروش سے بولا، ہاں وہ دودھ ابال رہی تھی۔ آروش مصروف لہجے میں بتانے لگی، کہاں وہ سب؟ یمان نے اپنے بچوں کا پوچھا، کمرے میں ہیں، آروش نے بتایا۔ اچھا میں ان کے پاس جا رہا ہوں۔ یمان اس کا ماتھا چوم کر کچن سے جانے لگا، میں کافی بنا کر لاتی ہوں تمہارے لیے۔ آروش نے مسکرا کر اس کو جاتا دیکھا تو کہا، جلدی آئیے گا۔ یمان کہتا کچن سے باہر نکل آیا، او ہو یہ کیا کر دیا ہے؟ یمان کمرے میں آیا تو سارے کھلونے یہاں سے وہاں بکھرے پڑے تھے۔ 5 سالہ زمان بیڈ پہ نوڈلز کھا کم بیڈ شیٹ گندی زیادہ کرا تھا، جبکہ 3 سالہ مہروش کسی کے کمرے سے میک اپ کا سامان لاتی۔ اپنی بہن مہروز کے چہرے پر مل رہی تھی جو اپنے چھوٹے سے ہونٹوں کو پاؤٹ کی شکل دیے ہوئے تھی، جس کا مطلب تھا اس کو لپسٹک کے لگنے کا انتظار ہے جو مہروش اس کے ہونٹوں کے بجائے تھوڑی پہ لگا رہی تھی۔ توبہ ہے روش، کیا حال کر دیا بہن کا۔ یمان مہروز کو گود میں اٹھاتا مہروش سے بولا، چھڑیل۔ مہروش منہ پہ ہاتھ رکھتی کھیکھی کرنے لگی جس پہ اس کے ڈمپل نمایاں ہونے لگے۔ خود بھوتنی۔ زمان نے اس کو چھڑایا تو اس نے گھور کر زمان کو دیکھا، بری بات ہے، اب جب آپ کی ماں یہ آپ کی شکل دیکھے گی تو کیا ری ایکشن ہوگا؟
اور روش کو یہ میک اپ کا سامان کس نے دیا؟ یمان مہروز سے بات کرتا زمان سے بولا، دادو کے کمرے میں تھا۔ زمان نے بتایا، چلو آؤ نہا لو، پھر آپ دونوں نے دودھ بھی پینا ہے۔ یمان مہروز کو بھی کھڑا کیے بولا۔ مہروز نے منہ بنا کر کہا، پانی گرم ہے اس لیے کوئی بہانہ نہیں ہے، اور زمان تم اپنی بہنوں کا سامان سائڈ پہ کر کے رکھو۔ مہروش اور مہروز اب دونوں یمان کی باہوں میں تھی، جو زمان کو تاکید کر رہا تھا۔ ڈیڈ گند یہ کرتی ہے تو صاف بھی خود کرے نا، زمان بدمزہ ہوتا بولا۔ بڑی بھائی ہو تم ان کے، اس لیے شاباش اٹھو اب، یمان نے کہا تو ناچار زمان کو بیڈ سے اٹھنا پڑا۔ چلو اب آپ دونوں واش روم میں۔ یمان ان دونوں کو کہتا واش روم میں چلا گیا۔ السلام علیکم مامی جان، روز کہاں ہے؟ یامین جو اسکول سے واپس آیا تو سیڑھیاں چڑھتی آروش کو دیکھا تو پوچھا، وعلیکم السلام، وہ تو کمرے میں ہے، اور تم کیا اسکول سے یہاں آئے ہو؟ آروش اس کو اسکول یونیفارم میں دیکھ کر حیران ہوتی پوچھنے لگی، جی اس کی یاد آ رہی تھی اور میں چاکلیٹ بھی لایا ہوں، یامین نے مسکرا کر بتایا۔ بہت بگاڑ رہے ہو تم میری بچیوں کو، یہ پیار کبھی زمان پہ بھی نچھاور کر لیا کرو۔ آروش اس کا کان پکڑتی مصنوعی رعب سے بولی، جی اس کے لیے بھی ٹافی لایا ہوں، یامین شرارت سے بولا تو آروش ہنس پڑی۔ جاؤ، ویسے بھی تمہارے جانے کے بعد زمان نے دونوں سے چاکلیٹ چھین لینی ہے، آروش نے کہا۔ روز کو تو میں کھلا کر ہی جاؤں گا، یامین نے اپنا عزائم بتایا۔ امی 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 بچائیں، شاذم درخت پہ الٹا لٹکتا مسلسل فریاد کر رہا تھا، جس پہ شاذم کان بند کرتا اس کو جھولتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ شاذم اس کو ڈیرے کے پاس لگے درخت پہ سچ مچ میں رسی سے الٹا لٹکایا تھا، جس پہ شاذم کو شدت سے ماہی کی یاد آئی تھی، جو اپنی ماں کی طرح تھی۔ تم سدھرتے کیوں نہیں؟ ماں تو تمہاری بڑی معصوم ہے، پھر اس کا نگلا ہوا سیمپل کیوں بدماش ہے؟ شاذم اس کو گھور کر بولا۔ ماں معصوم ہے پر بیٹا تو باپ پہ گیا ہے۔ الٹا لٹکنے کے بعد بھی شاذم باز نہیں آیا تھا۔ تمہارے کانفیڈنٹ کی تو داد دینی چاہیے، شاذم تب کے بولا۔ ڈیڈو سچی میں اب کچھ نہیں کروں گا، بس آپ آزاد کر دے اور یہ حورم میسنی ہے، شاذم منت بھرے لہجے میں بولا تو شاذل کو اس پر ترس آ گیا۔ کیسا لگا ایڈونچر؟ شاذل اس کے پاؤں رسی سے آزاد کروا کر باہوں میں بھر کر پوچھنے لگا۔ بہت برا، امی سے شکایت کروں گا، وہ بھی بڑی والی۔ شاذم اس کے کندھے پہ ٹھوڑی ٹکاتا منہ بسور کر بولا، اور کام کیا ہے تمہارا؟ شاذل جل کے بولا تو شاذم اس کے کندھے پہ سر رکھتا آنکھیں موند گیا۔ جلد ہی ایسے ہی اس کو نیند آ گئی تو شاذل نے آرام سے اس کو فرنٹ سیٹ پہ بٹھا کر سیٹ بیلٹ باندھ کر خود ڈرائیونگ کی جگہ پہ آ گیا۔ حرم ہوم ورک نہیں کیا تم نے؟ حریم حرم کا بیگ چیک کرتی پوچھنے لگی۔ امی جب انسان درخت پہ لٹکا ہوا ہوتا ہے تو کیسے لگتا ہے؟ حرم نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ ہمیں کیا پتا، حریم نے لا علمی کا اظہار کیا۔ کاش شاذل بابا ہمیں بھی ساتھ لے کر جاتے، حرم حسرت سے بولی۔ خرافات کے علاوہ بھی سوچ لیا کرو، آؤ ہوم ورک کرو اپنا، داؤد کو دیکھو کتنا جلدی کر لیا اس نے۔ حریم نے اس کو گھورا، اس کا اتنا آسان ہوم ورک ہوتا ہے، صرف ABC، اور ہمیں A فار ایپل B فار بلون میں لکھنا ہوتا ہے۔ حرم نے منہ کے زاویے بگاڑ کر حریم کی معلومات میں اضافہ کیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ درید کمرے میں آ کر پوچھنے لگا۔ ابا جانی آپ آ گئے؟ حرم جمپ لگا کر بیڈ سے اٹھتی بھاگ کر درید کے پاس پہنچی تو اس نے مسکرا کر باہوں میں بھر کر اس کے چہرے پر پیار کیا۔ آپ نے اتنی لیٹ کر دی، ہم نے بہت سارا آپ کو مس کیا تھا، حرم نے باہیں پھیلا کر بتایا۔ ہم نے بھی آپ کو بہت سارا مس کیا تھا، پر کیا ہے نا بیٹا جانی، آپ کے بابا جانی کو کل بہت کام تھا، تبھی وہ کل نہیں آئے۔ درید اس کے بال سنوار کر بولا، یہ سچ تھا، اور جب سے گاؤں کا سرپنچ بنا تھا تب سے اس کے سر پہ ذمہ داریوں کا بوجھ پڑ گیا تھا۔ سرپنچ بننے کے بعد جو اس نے پہلا فیصلہ کیا تھا، گاؤں کا اصول ختم کیا تھا، وہ تھا ونی جو کبھی بھی کسی کے پاس خون بہا کے عوض نہیں جائے گی۔ بیٹیاں اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، اللہ بیٹیاں اس لیے نہیں دیتا کہ وقت آنے پہ آپ اس کو قربانی کے لیے پیش کریں۔ اب یا تو خون کے خون ہوگا یا پھر اس چٹی دینی پڑے گی۔ چٹی پتہ نہیں کیا ہے۔ فیصلہ تب ہوگا جب دونوں طرف کے لوگوں کی بات سنی جائے گی، اور الزام کس پہ بھی ہو، پوری سچائی جاننے کے بعد ہی فیصلہ لیا جائے گا۔ درید کے اس فیصلے پہ جہاں سب لوگ مطمئن اور خوش تھے، وہیں کچھ لوگوں نے اعتراض بھی اٹھایا تھا، مگر درید نے کسی پہ بھی توجہ دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ آتے ہی بیٹی کے لاڑ اٹھانے میں لگ گئے۔ حریم نے شکوہ کناں لہجے میں درید سے کہا، اپس آپ کی زوجہ محترمہ ناراض ہو گئی۔ حرم منہ پر ہاتھ رکھ کر بولی تو جہاں درید ہنسا تھا وہیں حریم نے اس کو گھورا تھا۔ زوجہ آپ کیوں ناراض ہوتی ہے؟ بیٹی کے بعد ہم آپ کے پاس ہی آنے والے تھے۔ درید اس کے پاس کھڑا ہوتا بولا،
اچھا خیر چھوڑے، آپ فریش ہو جائے، ہم آپ کے لیے کھانا لاتے، حریم نے کہا۔ ٹھیک ہے، درید نے کہہ کر حرم کو بیڈ پہ بٹھایا۔ آپ سے شازل، ہم سے یہ امید نہیں تھی۔ آپ نے شازی کو درخت پہ لٹکایا، وہ بھی الٹا؟ اگلے دن شازم نے ماہی کو سارا کچھ بتایا تو اس کو اپنے سینے سے لگاتی تڑپ کر شازل سے بولی، درخت پہ الٹا ہی لٹکایا جاتا ہے، سلٹا لٹکانے کا مطلب خودکشی۔ شازل سر جھٹک کر بولا، امی۔ شازم رونی صورت بناتا ماہی کو دیکھنے لگا تو ماہی نے شازل کو گھورا، آپ کا اکلوتا بیٹا ہے یہ، ماہی نے جیسے یاد کروایا۔ تو بگڑ کتنا گیا ہے، تمہیں اندازہ ہے؟ کچھ حویلی سے باہر نکلتا ہے تو گلیوں میں کھیلتے بچے اس کو دیکھ کر ایسے آوازیں لگاتے جیسے گلی میں کسی گنڈے نے قدم رکھ لیا ہو، بس اس کے باہر نکلنے کی دیر ہے، سب بولنے لگ جاتے ہیں، پھر شازم شاہ آ گیا، شازم شاہ آ گیا، شازم شاہ آ گیا، جیسے یہ نمونہ شازم نہ ہو، پرائم منسٹر ہو کہیں کا۔ شازل دانت پہ دانت جما کر بولا، اس میں میری کیا غلطی، اللہ نے بنایا اتنا فرصت سے ہے۔ شازم ماہی کے سینے سے سر اٹھا کر معصومیت کے ریکارڈ توڑ کر بولا، اور نہیں تو کیا، ماہی اس کی واری صدقے ہوئی۔ جی نہیں محترم، اس خوش فہمی سے باہر نکل آؤ، شازل نے طنزیہ کہا۔ تبھی اس کا سیل فون رنگ کرنے لگا، اس نے ریسیو کی مگر آواز نہیں آنے لگی۔ ایک تو یہاں نیٹ ورک کا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، جانے صبح کس منحوس کی شکل دیکھی تھی، شازل موبائل اسکرین کو دیکھ کر بڑبڑایا، صبح آپ نے میری شکل دیکھی تھی اور سب کہتے ہیں میں آپ کی کاپی ہوں۔ شازم دانتوں کی نمائش کرتا بولا تو ماہی کی ہنسی نکل گئی، تمہیں تو بیٹا میں بورڈنگ اسکول بھیجتا ہوں، ایک وہی حل ہے اب، شازل نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ امی؟ شازم ماہی سے چپک گیا، تھوڑا خیال کرے بیٹا ہے ہمارا یہ، میں کہیں نہیں بھیجوں گی اس کو، ماہی نے اٹل لہجے میں کہا، ہم بھی وہاں بڑے ہوئے ہیں اور اب یہ بھی جائے گا، شازل نے آرام سے کہا۔ امی میں نے پھپھو کے پاس جانا ہے، شازم ماہی کو دیکھ کر بولا، شکل دیکھی ہے اپنی، آیا بڑا پھپھو کے پاس جانے والا۔ شازل نے اس کو گھورا، شازل کیا ہو گیا، لے جائے نا اس کو آروش کے پاس، بہت بار کہہ چکا ہے یہ، ماہی نے منت کی، رحمان سے لڑائی کرتا، مہروش اور مہروز کو الگ سے تنگ کرتا ہے، اس اوپر سے یامین جو اس سے بڑا ہے اس کے ساتھ بدتمیزی الگ سے کرتا ہے، شازل نے کہا۔ بچہ ہے، کیا ہو گیا ہے، ماہی کو شازل کا اتنا رد عمل دینا پسند نہیں آیا تھا۔ وہ یامین مجھے روز کے پاس جانے نہیں دیتا، مہروش گندی ہے، بات کرو تو دور چلی جاتی ہے، اور رحمان وہ اپنی چیزیں مجھ سے چھپاتا ہے، شازم نے اپنی صفائی میں کہا۔ جی جی، یامین بھی غلط، رحمان بھی غلط، روش بھی غلط ہے، ایک تم ہی ٹھیک ہو، شازل اس کی چالاکی پہ یہی بول پایا۔ کل اتوار ہے، آپ شازم کو وہاں لے جائیے گا، ماہی نے کہا تو شازل نے گہری سانس خارج کی۔ تم شازم ہو نا؟ یمان آفس سے گھر آیا تو ڈرائنگ روم میں کسی بچے کو دیکھ کر مسکرا کر پوچھا، پہچان تو گیا تھا مگر پھر بھی اس نے پوچھنا ضروری سمجھا۔ پیدائشی نام تو شازم شازل شاہ ہے مگر اپنی پہچان کچھ اس طرح سے ہے، ماں مجھے آفت افلاطون شیطانی دماغ والا کہتی ہے، پیار سے یا ڈانٹ سے، یا آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اپنے ریڈو کے لیے میں شازی ہوں، میری آواز بچپن سے ان کو پھٹے ہوئے اسپیکر کی طرح لگتی ہے، ان کا کہنا ہے جب میں اس دھرتی پر آیا تو اس دھرتی سے ان کا سکون، چین، آرام کھو گیا، اور وہ کیا چیز ہوتی ہے ڈیڈو، ان چیزوں کا مطلب بھول گئے۔ ڈیڈو کا کہنا ہے جنہوں نے یہ کہا ہے بچے من کے سچے ہوتے ہیں، وہ ایک بار شازم شازل شاہ سے ضرور ملے تاکہ ان کو پتہ چلے دنیا میں زیادہ جھوٹ بولنے والوں کی تعداد میں بچے سر فہرست میں شامل ہوتے ہیں۔ ڈیڈو تو اکثر یہ بھی کہتے ہیں، وہ اکثر سوچتے تھے کہ شازی کو کہاں پھینکاؤں، مگر ان کی راہ میں رکاوٹ امی لے آئی، اور اب میں ان کی جان کا عذاب، ان کی پیاری بیوی کا لاڈلا ہوں، اور میں کچھ ایسا یونیک بندہ ہوں جس سے اس کا باپ حد درجے چڑ کھاتا ہے۔ وجہ کچھ اس طرح ہے کیونکہ سال میں ایک دفعہ امی کہتی ہے شازم میرا لاڈلا، جبکہ شادی کے اتنے سالوں میں امی نے یہ نہیں کہا شازل میرا لاڈلا۔ یمان کے پوچھنے کی دیر تھی شازم جو اکیلا بیٹھا تنگ آ گیا تھا، ایک سانس میں بول اٹھا کیونکہ شازل اس کو چھوڑ کر خود ضروری کام سے نکل گیا تھا۔ شازم آیا تو اس کو معلوم ہوا رحمان، مہروز ان تینوں کو یامین پارک لے کر گیا تھا، اس لیے آروش اس کو بٹھاتی خود نہانے چلی گئی تھی۔ تم تو بالکل اپنے باپ پہ گئے ہو، یمان اس کی نان اسٹاپ چلتی زبان کو دیکھ کر بولے بنا نہ رہ پایا۔ جی یہ تو میرے لیے باعث خوشی کی بات ہے مگر میرے ڈیڈو کے لیے باعث شرمندگی، شازم مصنوعی افسوس سے بولا تو یمان کی ہنسی نکل گئی اس کی بات۔ شرم کرو شازی لالا نے تمہاری گوہر افشانی سنی نا تو دوبارہ درخت سے لٹکا دینا ہے۔ آروش جو ابھی ڈرائنگ روم میں آئی تھی اس کی بات سن کر بولی، پھپھو اب تو میرا ڈر ختم ہو گیا ہے درخت پہ لٹکنے کا۔ شازم کالر جھاڑ کر بولا تو آروش نے تعصب سے سر کو جنبش دی۔ اس کے برعکس یمان دلچسپ نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ عرصے بعد وہ گاڑیوں کو اوورٹیک کرتا گزر گیا تھا۔
وہ جانتا تھا اس وقت ٹریفک پولیس لازمی اس کے پیچھے ہوگی، مگر وہ ان سب سے جان کر انجان بنتا، پرسکون انداز میں سگنل توڑ کر بائک کا اگلا پہیہ اوپر کرتا، اپنی دھن میں مگن بائک چلا رہا تھا۔ تبھی چاروں اطراف راستوں سے پولیس کی گاڑیوں نے اس کو اپنے گھیرے میں لیا تو ناچار اس کو اپنی ہیوی بائک کو اسٹاپ لگانا پڑا۔ بڑی ہیرو پنتی چڑھی ہے، تھانے چل، ساری ہیرو گردی نکالتا ہوں تیری، پولیس والا اس کے کندھے پہ ہاتھ مار کر بولا تو وہ اس کا ہاتھ جھٹکتا سر سے ہیلمٹ نکال کر سر دائیں بائیں ہلا کر چمکتی نظروں سے پولیس والوں کو دیکھنے لگا، جن کے چہرے کی رنگت پل بھر میں اڑی تھی۔ گوری رنگت، کشادہ پیشانی جس پر بال لاپرواہی سے بکھرے پڑے تھے، اوشن بلو آئیز، کھری ناک، انابی لبوں پہ شیطانی مسکراہٹ سجا کر بیٹھنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ایبک غازیان تھا، سیاستدان غازیان سکندر کا بیٹا۔ ایبک غازیان کا راستہ روکنے کی سزا جانتے ہو؟ وہ اپنی آنکھیں اس کے چہرے پر ٹکاتا ٹھنڈے لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ سوری سر، ہمیں پتہ نہیں تھا آپ ہیں، پولیس والا ڈر کر بولا۔ وہ جانتا تھا سامنے والا شخص الٹی کھوپڑی کا مغرور آدمی تھا۔ تمہیں پتہ ہے میرا شو تھا آج جس پر مجھے ارجنٹلی پہنچنا تھا، تم نے میرا وقت ضائع کیا جس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ایبک سرد نظروں سے اس کو دیکھنے لگا۔ سر، آپ کو کون نہیں جانتا، آپ بڑے مشہور سیاستدان کے بیٹے مشہور سنگر ایبک غازیان ہیں۔ پر سر آج معاف کر دے، اگلی بار ایسا نہیں ہوگا۔ وہ منت کرنے پہ اتر آیا۔ اوکے اوکے، فرسٹ ٹائم نیکسٹ ٹائم کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ایبک اپنا ہیلمٹ پہنتا بولا۔ ارادہ تو ان کو سزا دینے کا تھا، مگر اس کو کلب جلدی پہنچنا تھا، اس لیے معاف کر دیا۔ شکریہ سر، پولیس والا سکون کا سانس لے کر بولا تو ایبک دوبارہ سے اپنی بائک اسٹارٹ کرتا، زگ زیگ کی طرح بائک چلاتا وہاں سے غائب ہو گیا۔ وہ میرر میں اپنا عکس دیکھنے لگا جو ہو بہو یمان مستقیم جیسا تھا۔ بس ایک چیز کا فرق تھا، وہ تھا آنکھوں پہ لگے گلاسز۔ خود پہ ایک مسکراتی نظر ڈال کر ڈریسنگ ٹیبل سے اپنی گھڑی اٹھا کر پہننے والا تھا جب اس کے کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ یس، اس نے اپنی بھاری گمبھیر آواز میں آنے کی اجازت دی۔ یامین یہ دیکھو۔ فجر کمرے میں داخل ہوتی اس کی جانب چند تصویرات بڑھانے لگی۔ او امی پلیز ناٹ اگین۔ یامین اکتاہٹ بھری نظروں سے تصویروں کو دیکھتا فجر سے بول کر خود پہ پرفیوم چھڑکنے لگا۔ وہ سمجھ گیا تھا اس کی ماں کو پھر نئی لڑکیوں کا پتہ چلا ہوگا۔ کیا مطلب ہے تمہارا یامین؟ میرا پکا ارادہ اس سال تمہاری شادی کروانے کا، فجر نے اس کو گھور کر جواب دیا، جو اب سائڈ ٹیبل کی جانب بڑھتا اپنا موبائل اٹھا رہا تھا۔ وہ پر میرا 5 سالوں تک شادی کا کوئی ارادہ نہیں۔ یامین ان کا ماتھا چومتا کمرے سے باہر جانے لگا۔ 5 سال؟ فجر کی تقریباً چیخ نکلی۔ لگتا ہے میڈیکل کی پڑھائی کرتے کرتے دماغ خراب ہو گیا تمہارا۔ 29 سال کے ہو اور ابھی بھی شادی نہیں کرنی؟ تم نے 5 سال بعد جب بال سفید ہو جائے گے تب کرو گے؟ فجر اس کے پیچھے چلتی ہوئی سخت لہجے میں کہنے لگی۔ 34 سال کی عمر میں بال سفید نہیں ہو جاتے، ڈاکٹر کے تو بالکل بھی نہیں۔ یامین تیز قدموں سے سیڑھیاں اترتا پر اعتماد لہجے میں بولا۔ ہاں، ڈاکٹر کے بال بچتے کہاں ہیں، گنجے جو ہو جاتے۔ فجر نے بھکو بھکو کر تیر مارا۔ السلام علیکم ڈیڈ۔ یامین فجر کی بات پہ نفی میں سر ہلاتا ہال میں بیٹھے ارمان کو سلام کرنے لگا جو نیوز پیپر پڑھ رہا تھا۔ وعلیکم السلام، ہاسپٹل جا رہے ہو؟ ارمان نے سلام کا جواب دینے کے بعد پوچھا۔ یس ڈیڈ، یامین نے بتایا۔ ناشتہ بھی نہیں کیا؟ ارمان نے کہا۔ وہ میں کیفے میں کر لوں گا، بھی میرا جانا ضروری ہے۔ یامین نے عجلت کا مظاہرہ کیا۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ ارمان نے مسکرا کر کہا۔ خدا حافظ، یامین نے جواباً کہا۔ پہلے میری بات کا جواب دو، فجر نے مداخلت کی۔ پھر بات ہوگی امی، لو یو، بائے۔ یامین اس کی انسنی کرتا گھر سے باہر چلا گیا۔ ارمان تم ہی سمجھاؤ اپنے بیٹے کو، میری تو نہیں سنتا، کیا پتا تمہاری سن لے، آخر کو کب تک چلے گا یہ؟ فجر سے چھوتی ارمان سے بولی۔ ماں نے اس کی کبھی میری نہیں سنی تو بیٹا کیا خاک سنے گا؟ ارمان اپنے ہاتھ کھڑے کیے بولا۔ ایک تو میں تمہارے نہ ختم ہونے والے دکھوں سے بڑا تنگ ہوں۔ فجر خشمگی نظروں سے اس کو دیکھ کر بولی۔ تو تنگ ہونے سے اچھا ہے اس کا کوئی حل تلاش کرو، ارمان نے مفید مشورہ دیا۔ یہاں تو ہر ایک سے بات کرنا ہی فضول ہے، فجر پاؤں پٹک کر کہتی وہاں سے چلی گئی۔ یامین پورچ میں آتا گاڑی میں بیٹھ کر اسٹارٹ کرنے والا تھا کار جب اس کا سیل فون رنگ کرنے لگا۔ یامین سرسری نظر اس پہ ڈال کر مگر اسکرین پہ چمکتا فلاطون شازم کالنگ دیکھ کر اس کا منہ ایسے بن گیا جیسے کڑوا بادام نکل گیا ہو۔ کیا ہو رہا ہے جو آج مجھے کال کرنا پڑ گئی تمہیں؟ یامین کال ریسیو کرتا بولا۔ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، ان سب کے جوابات تمہیں کالج جا کر معلوم ہوں گے۔ دوسری جانب موجود
شازم کافی دلچسپ لہجے میں بولا تو یامین کا ماتھا ٹھٹکا۔ وہ جان گیا تھا شازم کس کالج کا ذکر کر رہا ہے۔ کم ٹو دا پوائنٹ شازی، گھما پھرا کر بات کرنا تمہیں پسند ہوگا، مجھے نہیں۔ یامین کا لہجہ خاصا سنجیدہ ہو گیا تھا، پہلے جیسے شوخی کہیں بھی نہیں تھی۔ ہاں ہاں ہاں، دل کو قرار سا آ گیا، پتہ ہے کیوں؟ وہ ایک پل کو رکا۔ یامین نے اپنے جبڑے سختی سے بھینچ کر خود پہ ضبط کیا، کیونکہ میں تمہارا ایسا ہی ری ایکشن امیجن کر رہا تھا۔ شازم ہنس کر خیالات میں اس کے تاثرات دیکھ کر پرسکون لہجے میں بولا، یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ یامین کی گرفت اسٹرنگ پہ مضبوط ہوئی۔ اس وقت کہاں ہو تم؟ شازی نے شاید قسم اٹھائی تھی یامین کا بی پی ہائی کرنے کی۔ شازی کالج کے بارے میں کیا بتانے والے تھے؟ وہاں کیا ہونے والا ہے؟ یامین اس کی بات نظر انداز کرتا بولا، اگر تم مہروز کا نام لینے والے ہو تو میں ایک بات واضح کر لوں، اس کو ماہ بس میں ہی بلا سکتا ہوں۔ شازم کچھ کہنے والا تھا جب یامین اس کی بات درمیان میں کاٹ کر بولا، واٹ ایور۔ شازم نے ناک سے مکھی اڑائی، مگر یامین کا دماغ کالج کی جانب چلا گیا تھا۔ اس کو یاد آیا آج کالج میں فیئرویل پارٹی تھی۔ شٹ شٹ، یامین ساری بات سمجھتا، کال کٹ کر کے گاڑی سٹارٹ کی اور فل اسپیڈ پہ اس کو چھوڑ دیا۔ ٹو 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 کی آواز پہ شازم نے موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا تو ہنس پڑا۔ سوری لٹل کزن۔ بس یہ بات ہے کہ سید شازم شاہ کو ہار بالکل پسند نہیں۔ شازم خود سے بڑبڑاتا آرام سے بیڈ پہ لیٹ گیا۔ اس کو بس اب ایک کال کا انتظار تھا جس میں اس کو سب کچھ پتا چل جانا تھا کہ کیا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے۔ یہ منظر کالج اسٹیج کا تھا جہاں ایک لڑکا اور اس کا پورا گروپ پہلے ہی مائک کے پاس یا کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ تبھی وائٹ لانگ فراک کے ساتھ ریڈ کلر کے حجاب میں ملبوس مہروز یمان مستقیم وہاں آئی۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر وہ نروس تو تھی مگر خوش بھی زیادہ تھی، کیونکہ سنگنگ کا شوق اس کو اپنے باپ سے وراثت میں ملا تھا، اور اب جو یہاں سب کے سامنے گانا گانے والی تھی اس کا کسی کو بھی پتہ نہیں تھا سوائے دو لوگوں کے۔ مہروز نے گردن موڑ کر اپنے پارٹنر کو دیکھا جو اس کو تھمب کا نشانہ دے رہا تھا۔ اس نے گہری سانس اندر کھینچ کر خود میں ہمت پیدا کی۔ بار بار آنکھوں کے سامنے سنجیدہ سا چہرہ آ رہا تھا جسے وہ نظر انداز کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر اس کو یاد کیا تو آج کچھ نہیں کر پائے گی۔ دوری سے نہ ہو کم دلوں کا رابطہ، احساس میں جو ہو کوئی رہتا، گھائل سمندر کی اگر ہو درمیان، ملتا ہے ملنے کا کوئی رستہ، معلوم بھی نہ ہو کہ یہ ہے کیا، بے درد سا یہ درد ہے کیسا، آہ لاؤبالی، آہ لاؤبالی، آہ لاؤبالی۔ وہ سب کچھ فراموش کیے گانا گانے میں مگن تھی۔ گانا گانا اس کا شوق تھا جس کو ظاہر شازم نے اپنی کوششوں سے کیا تھا۔ وہ جانتی تھی دنیا کے سامنے وہ کبھی اپنی آواز نہیں پہنچا سکتی تھی، مگر یہاں کالج فنکشن میں تو گا ہی سکتی تھی۔ تبھی اس نے سنگنگ کمپٹیشن میں حصہ لیا تھا جس پہ اس کو امید نہیں بلکہ یقین تھا کہ وہ جیتے گی، کیونکہ ان کا گروپ مضبوط تھا۔ اس کا پارٹنر جو کلاس فیلو بھی رہ چکا تھا، جب اس کی باری آئی تو مہروز کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کو اپنی لائنز یاد تھی مگر پھر بھی وہ اشارے سے خود کو گائیڈ کر رہا تھا۔ مہروز پرجوش ہوتی اب اپنے ہاتھوں کو بھی حرکت دینے لگی تھی۔ سامنے بیٹھے موجود اسٹوڈنٹس، گیسٹ وغیرہ سب اس کے گانے کو انجوائے کر رہے تھے۔ مہروز کی آنکھیں اب خود بخود بند ہو گئی تھی جو جلدی اس پہ بھاری پڑنے والی تھی، کیونکہ وہ یامین کو اندر داخل ہوتا نہیں دیکھ پائی جو اس کی جانب سرد نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یامین کو یقین نہیں آ رہا تھا اس کے منع کرنے کے باوجود بھی مہروز ایسا کچھ کر سکتی ہے۔ غصے سے اس کے ماتھے کی رگیں ابھر گئی۔ وہ کبھی کاٹ دار نظروں سے اس کے پارٹنر کو دیکھتا تو کبھی بیٹھے لوگوں کو جن کی نظریں مہروز پہ تھی۔ مہروز اپنی آنکھوں کو کھولے اچھے طریقے سے ہاتھوں کو ہلانے لگی۔ نظریں اس کی اب اپنے پارٹنر شہروز پہ تھی تو یامین کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر یہاں سے لے جاتا، وہ ایسا کر بھی سکتا تھا مگر وہ جانتا تھا اس کی حرکت پہ مہروز تو ہرٹ ہوگی۔ کالج والوں نے بھی بہت باتیں بنانی تھی جو اس کو منظور نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کی ایک غلطی کی وجہ سے مہروز کے کردار پہ کوئی انگلی اٹھائے۔ شہروز کے بعد مہروز کی باری آئی تھی مگر اچانک ہی مہروز کی نظر سرخ انگارہ نظروں سے ٹکرائی تو اس کے وجود میں برق رفتاری سے دوڑ گئی۔ اس کو اپنی بینائی پہ یقین نہیں آیا۔ وہ گمان بھی نہیں کر سکتی تھی یامین اس کو ایسے رنگے ہاتھوں پکڑے گا۔ مہروز کو اب واقعی درد محسوس ہونے لگا۔ اس کی سفید پیشانی پہ پسینے کی چھوٹی چھوٹی بوندیں نمایاں ہوئی۔
آگے کیا گانا تھا وہ یہ سب بھول کر بس یک ٹک یامین کو دیکھنے لگی، جس کے تاثرات کا اندازہ وہ دور سے بھی اچھے سے لگا سکتی تھی۔ مہروز کو گروپ والوں نے گانے کے لیے اشارے تو بہت کیے تھے، مگر وہ بت بن گئی۔ جب سب اسٹیج سے اترنے لگے تو مردہ قدموں سمیت یامین کے روبرو کھڑی ہوئی، جو سنجیدہ نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مہروز اپنی صفائی میں کچھ کہنے والی تھی جب یامین اچانک سے اس کا ہاتھ اپنی آہنی گرفت میں لیتا ساتھ لے جانے لگا۔ مہروز بنا کوئی احتجاج کیے اپنے فراک کو سنبھالتی اس کے ساتھ چلتی گئی۔ ساتھ میں آیت الکرسی پڑھنا بھی شروع تھا۔ یامین اس کو فرنٹ سیٹ پہ بٹھاتا خود ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کر تیز رفتار سے گاڑی چلانے لگا۔ مہروز جو نظروں سے کبھی اس کے چہرے کے سرد تاثرات دیکھتی تو کبھی ہاتھوں کو جن کی رگیں ابھری ہوئی تھی، وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر یامین کے اتنے سنجیدہ تاثرات دیکھ کر اس میں ہمت نہیں ہوئی۔ بے اختیار مہروز نے اس وقت کو کوسا جب شاہزین کے کہنے پہ اس نے اپنا گروپ بنایا تھا اور کمپٹیشن میں حصہ بھی لیا۔ مہروز کی اتنی بار منع کرنے کے باوجود بھی اس نے اپنے کان بند کر دیے تھے۔ اترو، یامین کی سرد آواز۔ مہروز نے چونک کر ونڈو سے باہر دیکھا جہاں وہ اب اپنے گھر کے باہر تھی۔ آپ ناراض ہیں؟ مہروز لڑکھڑاتی آواز میں بولی تو جواب میں یامین نے جن نظروں سے اس کو دیکھا، مہروز نظریں چرانے پہ مجبور ہو گئی۔ گھر جاؤ، تمہیں کیا میں ناراض ہوگا بھی تو تمہارے لیے تو یہ خوشی کی بات ہوگی، یامین نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ آپ امی اور ڈیڈ کو مت بتانا، خفا ہو جائیں گے، مہروز اس کی بات کے جواب میں یہ بولی تو یامین کے چہرے پہ زخمی مسکراہٹ آئی۔ یہ جان کر کے ساتھ بیٹھی لڑکی کو اس کی پرواہ بھی ابھی بھی نہیں تھی۔ اس نے گردن موڑ کر مہروز کو دیکھا جو ابھی بھی 17 سال کی ایک امیچور لڑکی تھی۔ اس کا ذہن ضرورت سے زیادہ کچا تھا، جو بھی بات اس کے دماغ میں ڈالتا اس پہ یقین کر لیتی، کیونکہ مہروز میں چالاکی نہیں تھی۔ عام لڑکیوں سے اس کی نیچر میں فرق تھا، وہ معصوم ہونے کے ساتھ ساتھ حد درجے بیوقوف تھی، جس کا فائدہ ہر کوئی اٹھا سکتا تھا۔ مہروز کے برعکس مہروز الگ تھی، اس کو صحیح غلط کی پہچان اچھے طریقے سے تھی۔ وہ شکل اور صورت کے ساتھ نیچر میں بھی آروش کی کاپی تھی۔ زیادہ لوگوں سے میل جول کرنا، فضول باتیں کرنا، دوستیں بنانا اس کو پسند نہیں تھا۔ وہ سنجیدہ طبیعت کی مالک تھی۔ مہروز ٹھیک آروش کی طرح پردہ کرتی تھی، کسی نامحرم مرد نے اس کو نہیں دیکھا تھا، پر مہروز بس اچھے سے حجاب کیا کرتی تھی۔ آروش چاہتی تو زبردستی اس کو پردہ کرنے کا بول سکتی تھی، مگر وہ چاہتی تھی جس طرح مہروش اپنی ماں کی دیکھا دیکھی اور اللہ کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے پردہ کرتی ہے، ٹھیک اس کی طرح ہی اپنے رب کی خاطر مہروز بھی کرے۔ ماموں جان نے سنگنگ چھوڑ دی، تمہارا یوں سنگنگ کرنا مامی جان کو پسند نہیں، مگر تم نے آج کیوں گانا گایا؟ یہ سوال میں نہیں پوچھوں گا، اس سے جواب۔ یامین کی بات پہ اس کا دل بھر آیا۔ آپ ناراض مت ہو، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گی۔ مہروز نے بمشکل اپنے آنسوں کو پیچھے دھکیلا۔ یہ تمہارا پرانا ڈائلاگ ہے، یامین نے سر جھٹکا۔ پر اس بار واقعی نہیں کروں گی، مہروز نے اس کو یقین دلوانا چاہا۔ یامین نے ہنکارا پر آپ ناراض نہیں ہیں نا؟ مہروز نے اس کو دیکھ کر پوچھا تو یامین نے کوئی جواب نہیں دیا تو مہروز کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گال پر پھسلا۔ وہ بے دردی سے اپنا آنسو صاف کرتی ایک نظر یامین پہ ڈالتی گاڑی سے اتر گئی۔ اس کے جانے کے بعد یامین نے سرد سانس کھائی کہ وہ مہروز کے ساتھ اتنا روڈ نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر اس کو روڈ ہونا پڑا تھا تاکہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو۔ تیرے کانوں میں چپکے سے چاشنی گھولوں، تو اردو سمجھے اور میں پنجابی بولوں۔ واہ واہ، حرم اپنے ناخن کو نیل پالش لگاتی شاعرانہ انداز بولی تو اس کے کمرے میں موجود اس کے بیڈ پہ لیٹا داؤد نے تالی مار کر اس کو داد دی تو حرم نے سر کو خم دیا۔ تیرے کانوں میں چپکے سے چاشنی گھولوں، تو اردو سمجھے اور میں پنجابی بولوں۔ واہ واہ، ایک بار پھر حرم بولی تو داؤد بدمزہ تو بہت ہوا، مگر پھر بھی واہ واہ کرنے لگا۔ اب بس کرے آپی، کتنی چاشنی گھولے گی؟ حرم تیسری بار بھی شعر پڑھنے والی تھی جب داؤد بیچ میں بول پڑا تو اپنے پاؤں کے ناخن کو نیل پالش لگاتی حرم نے گردن موڑ کر اس کو گھورا۔ گستاخ ہو بڑی، حرم نے دانت پیس کر کہا۔ اچھا آپی، چھوڑے انہیں اور ہماری باتیں سنیں، کون سا آپ کے ناخن دیکھنے ہیں کسی نے؟ داؤد گود میں تکیہ رکھ کر اس سے بولا۔ تم بات کرو، ہم سن رہے ہیں، دوسرا بات کوئی ہمارے ناخن دیکھے یا دیکھے اس سے کیا؟ حرم درید خود کے لیے تیار ہوتی ہے، دوسروں کے لیے نہیں، حرم شاہ نے بے نیازی سے بولی۔ ہمیں 30,000 چاہیے، داؤد نے کہا تو حرم حیرت سے داؤد کو دیکھنے لگے جو پوری بتیسی کھول کر اس کو دیکھ رہا تھا۔ پتہ بھی ہے 30,000 میں کتنے زیرو آتے ہیں؟ حرم نے میٹھا سا طنز کیا۔ بالکل پتہ ہے، 4 زیرو آتے ہیں، داؤد سوچ سوچ کر بتانے لگا۔ زندگی میں کبھی 30,000 ساتھ دیکھے بھی ہے جو یوں منہ پھاڑ کر مانگ رہے ہو؟ حرم نے ایک اور طنز کیا۔ آپ دیں گے تو دیکھ لوں گا، داؤد نے اپنے ڈھیٹ ہونے کا ثبوت دیا۔ ہم پاکستان کے کوئی ایلائٹ بینک نہیں ہیں، لہٰذا آپ اپنی پیشی بابا حضور کے دربار میں لے جائیں۔
हुर्रम अपने नाखूनों को फूंक मारकर दाऊद से बोली, आप ही यार, मैं सीरियस हूँ, मुझे 30,000 चाहिए। दाऊद उठकर उसके पास आया। दाऊद, उस दिन हमारी नज़रों के सामने तुमने बाबा जानी से 50,000 लिए थे, वो किस लिए थे? कहाँ गए वो? और अब आज फिर तुम्हें 30,000 चाहिए? हुर्रम ने बड़ी बहनों का रौब झाड़ा। अगर आपका हो गया हो तो हमें 30,000 दे। दाऊद उसके रौब में आए बिना बोला तो हुर्रम ने दांत पीसे। नहीं हमारे पास। हुर्रम ने हरी झंडी दिखाई। आपके पैसे ना हो, मैं मान ही नहीं सकता। आप शाजिल बाबा के प्रिंसेस बाबा जानी की पहली इकलौती बेटी है। आपके लिए तो 30,000 आम और मामूली सी रकम है। दाऊद उसके गिर्द चक्कर लगाता बोला तो हुर्रम गर्दन तान कर खड़ी हुई। दाऊद की इतनी सी बात सीधा दिल पे लगी थी। अच्छा, हम देते हैं, मगर तुम ये बताओ, पैसे सारे तुम उड़ाते किस होती सोती पे हो? हुर्रम मशकूक नज़रों से उसको देखकर बोली तो दाऊद छटपटा गया। अल्लाह का खौफ करे आप ही, हम मासूम पे कैसे इल्ज़ाम लगा रही है? वो तो हम अपने दोस्तों के साथ लाहौर घूमने जा रहे हैं, इसीलिए ज़रूरत पड़ गई है। दाऊद कड़बड़ा कर बोला, हम देते हैं, पर तुम ज़रा अपनी ये आवारा कर दिया कम कर दो। हुर्रम उसको घूर कर कहती वार्डरोब की जानिब बढ़ी तो दाऊद ने आहिस्ता आवाज़ में याहू का नारा लगाया। पहले दाएं हाथ को हरकत देनी है, उसके बाद बाएं हाथ से स्टेप लेकर गोल गोल घूमना है, ओके? देन रेडी, 1 2। हाँ ठीक, पहले दायां हाथ, उसके बाद बाएं हाथ को हरकत देनी है। वो लॉन में खड़ी 19-20 के दरमियान खड़ी लड़कियों को डांस के स्टेप बता रही थी, जिनकी उम्र 17-18 के दरमियान थी तो कोई 10-11 साल की। बाजी गाना स्टार्ट करे ना, फिर मज़ा आएगा। एक लड़की ने मन्नत की। गाना बाद में, अभी आप लोग स्टेप याद होने चाहिए, पिछली बार भी अलग स्टेप करके मेरी नाक कटवा दी थी। उसने घूर कर कहा, पाकिज़ा मैम आपके लिए कॉल है। वह भी इन सबको गाइड कर रही थी जब मुलाजिमा ने सेल बढ़ाकर कहा, तुम सब बार बार ये करती रहो, मैं आती हूँ। पाकिज़ा सेल फोन पे नंबर देखती उन सबको बोली, हेलो। पाकिज़ा साइड पे आती कॉल रिसीव करती बोली, कैसी है मेरी बच्ची? दूसरी तरफ से ममता भरी आवाज़ ने उसके कानों में रस खोला। आपको मतलब नहीं होना चाहिए, वो नागवार लहजे में बोली। पाकिज़ा मैं माँ हूँ तुम्हारी, वो तड़प कर बोली। आप मेरी माँ नहीं हैं, और प्लीज़ आइंदा यहाँ कॉल मत कीजिएगा। पाकिज़ा सख्त लहजे में बोली। नाराज़गी ख़त्म करो बच्चे, उदास लहजे में बोली। मैं गैरों से नाराज़ नहीं हूँ, इसलिए आप टेंशन न लें। पाकिज़ा का लहजा मजाक उड़ाता हुआ था। तुम्हारी बातें मुझे तकलीफ़ दे रही हैं। उनके लहजे में तड़प साफ अयां थी। मुझे भी तकलीफ़ होती है जब आप हर रोज़ मुझे मेरा मासी याद करवाने के लिए कॉल करती है। पाकिज़ा ने दुबदु कहा, ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हारे मुस्तकबिल का सोचा था। उन्होंने जैसे वजाहत दी। मुस्तकबिल? पाकिज़ा ज़ोर से हंसी। कौन सा मुस्तकबिल? यहाँ मेरा कोई ब्राइट फ्यूचर नहीं, जिसकी बदौलत पे आप मुझे यहाँ छोड़ गई थी। यहाँ कोई इंसान नहीं रहते, बस मशीन और रोबोट होते हैं जिनके अंदर एहसास नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं होती। यकीन जाने, इन लोगों के साथ रह रहकर मैं भी ऐसी बन गई हूँ, मेरे अंदर भी कोई एहसास नाम की चीज़ नहीं बची। तो मिसेस फ़ारूक, बराए करम आप यहाँ दोबारा कॉल मत कीजिएगा। इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये वक्त मेरी क्लास का होता है। पाकिज़ा तुल्क लहजे में कहती आखिर में सख्त हुई। सिकंदर तुम्हारा ख्याल नहीं रखता? वो परेशान हुई। रखता है, बहुत रखता है, पर मेरा नहीं, अपने 2 बेटों का, ऐबक गाजियान और खुर्रम गाजियान का। पाकिज़ा सर झटक कर बोली, तुम उनकी इकलौती अनचाही बेटी हो। पाकिज़ा ने उनका जुमला मुकम्मल करके कॉल ड्रॉप कर दी। जाने क्या मसला है सबको, मजाले जो एक पल सुकून से रहने दे। पाकिज़ा बड़बड़ाती उन लड़कियों के पास गई जो उसके इंतज़ार में थी। पाकिज़ा गाजियान सिकंदर, मशहूर सियासतदान गाजियान सिकंदर की बेटी, जो एक मशहूर कोरियोग्राफर थी। ज़मान सीढ़ियाँ उतरता जा रहा था जब मीरम ने उसका आवाज़ दी। क्या है? ज़मान मसरूफ़ लहजे में उसको जवाब देने लगा। उसका सारा ध्यान अपने सेल फ़ोन में था। मुझे कॉलेज ड्रॉप कर दो प्लीज़, मीरम ने मन्नत की। मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? क्यों? तुम्हारा डॉक्टर भाई कहाँ है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ज़मान को अचानक ख्याल आया तो एक साथ कई सवाल पूछ डाले। भैया यहाँ नहीं है, वो अपने मरीजों का चेकअप कर रहे हैं। अब प्लीज़ तुम मज़ीद कोई सवाल किए बिना ड्रॉप कर दो। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे पता था तुम यहाँ होगे। मीरम ने अजल्लत दिखाई। पहले तो ये तुम कहना बंद करो। ज़मान ने उसको घूरा। ज़मान! मीरम ने उसको खींच कर उसका नाम लिया तो ज़मान ने गहरी सांस खारिज की। चलो बैठो गाड़ी में, खुद की बहनों के तो काम करो, दूसरों की बहनों के भी काम करने पड़ते हैं यहाँ। ज़मान उसको रास्ता दिखा देता जलकर बोला तो मीरम ने मुस्कुराहट दबाई। आह, अंधे हो, दिखाई नहीं देते था? यह सड़क को अपने बाप की जागीर समझा हुआ है। मारूश जो रोड क्रॉस कर रही थी, अचानक सामने से बाइक रुकी तो उसने गुस्से से ठीक ठाक सामने वाली को सुना डाला। अगर वो अपना पाँव पीछे ना करती तो यकीनन बाइक वाला उसका एक्सीडेंट करके जाता।
ہم تو نہیں، مگر تم یقیناً اندھی ہو مس حجابن۔ جواب لڑکے کے پیچھے بیٹھی ایک ماڈرن لڑکی نے اس کے حجاب اور نقاب پہ ٹونٹ کر کے دیا تھا۔ تم سے جب بات کروں نا تب جواب دینا، معروش تیکھے چتونوں سے اس کو دیکھ کر بولی۔ اپنی لمٹ میں رہو۔ ایبک قاضیان جو اب تک خاموش تھا ہیلمٹ اتار کر ناگوار لہجے میں اس سے بولا، او جسٹ شٹ اپ، تمہیں مجھے میری لمٹ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہاں سے سیدھا جا کر ٹرن لو، ہاسپٹل نظر آئے گا، وہاں جا کر اپنی آنکھوں کا علاج کرواؤ، تاکہ زیادہ نہیں تو اتنا تو نظر آئے یہ فرٹیچر بائک چلانے والی جگہ نہیں ہے۔ معروش اس کی وجاہت سے امپریس ہوئے بنا تمسخرانہ لہجے میں بولی تو لڑکی کے ساتھ ساتھ ایبک کا منہ بھی حیرت سے پورا کا پورا کھلا رہ گیا، جس نے اس کی نیو ایکسپینسو ہیوی بائک کو فرٹیچر کا نام دیا تھا۔ دیکھو مس حجابن، تم جانتی نہیں میں ہوں کون، اس لیے سوچ سمجھ کر بات کرو۔ ایبک بائک سے اترتا تیکھی نظروں سے اس کو دیکھ کر بولا، بالکل میں تمہیں نہیں جانتی اور نہ مجھے تمہیں جاننے میں قطعاً کوئی دلچسپی ہے، کیونکہ آئی ایم ڈیم شور کہ کوئی اچھی بات نہیں ملے گی۔ وہ معروش دونوں پہ طنز سے بھرپور نظر ڈال کر کہتی، ایبک کے تن بدن میں آگ لگا گئی تھی۔ ایبک قاضیان ہوں میں۔ ایبک غصے سے اس کی جانب ایک قدم بڑھاتا بتانے لگا، شناختی کارڈ نہیں بنا رہی میں جو بار بار بتا رہے ہو، ایبک قاضیان ہوں، ایبک قاضیان ہوں میں۔ معروش 2 قدم پیچھے لیتی تب کے بولی۔ ان دونوں کا ایسے آپس میں کھڑا دیکھ کر لوگوں کا رش بھی ہو گیا تھا۔ تم، ایبک کچھ کہنے والا تھا جب معروش بول پڑی، کیا تم؟ ہاں کیا تم؟ میں پوچھتی ہوں تم نے مجھے کیا سمجھا ہوا ہے، شناختی کارڈ بنانے والا جو یہاں کھڑی ہوتی ہر آتے جاتے نتھو گہرے کا نام پوچھ کر ٹوکن تھما کر بولے گی اس دن کو آنا کارڈ مل جائے گا۔ آر یو میڈ؟ معروش کی بات پہ جہاں ایبک نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کو دیکھا وہیں اس کے ساتھ آئی لڑکی نے غصے سے کہا، تمہیں کیوں بتاؤ، تم کوئی پاگلوں کے ڈاکٹر ہو؟ معروش نے اسے بھی دھو ڈالا۔ ایبک چلو دفع کرو اس لڑکی کو، ان مڈل کلاس کی لڑکیوں کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے، امیر لڑکوں کے سامنے آ کر ان کو اپنی جال میں پھنسانا۔ وہ ایک چڑھتی نظر عبائے میں ملبوس معروش پہ ڈال کر بولی، ہم مڈل کلاس لڑکیاں اگر بقول تمہارے امیر لڑکوں کو پھنسانے کے لیے سامنے بھی آتی ہے تو خود کو ڈھانپ کر آتی ہے، یوں تمہاری طرح جسم کی نمائش والے کپڑے نہیں پہنا کرتی۔ معروش، اس نے تنگ کپڑوں کو دیکھ کر کہا، بچہ جانے دو۔ رش میں کھڑے ایک بزرگ نے کہا، چچا آپ کو نہیں پتا میرا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا ہے، آپ خود بتائیے کیا یہاں بائک چلانا اچھی بات ہے؟ ابھی تو میں تھی، کوئی بچہ بھی ہو سکتا تھا۔ معروش کا لہجہ اس کی آنکھوں کی طرح شہد جیسا ہو گیا تھا، جس پہ ایبک نے خاصی تعجب بھری نظروں سے اس کو دیکھا۔ میرے لیے تو زبان سے بم گولے برس رہے تھے اور اس بزرگ کے لیے لہجے میں چاشنی ٹپک رہی ہے۔ ایبک تیکھی نظروں سے اس کو دیکھ کر سوچنے لگا۔ اس نے ابھی معروش کی آنکھوں کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ ایک تو نقاب کے ساتھ جالیدار پردی تھی، دوسرا معروش نے نظریں اوپر کو نہیں اٹھائی تھی۔ اچھا آپ اکیلے ہو؟ بزرگ نے پوچھا۔ ہاں، نہیں میرے بابا آ گئے۔ معروش ہاں کہنے والی تھی جب روڈ کی دوسری سائڈ پہ یمان کی گاڑی کو آتا دیکھا تو پرجوش لہجے میں بتا کر اپنے قدم اس کی گاڑی کی طرف بڑھائے۔ ایبک یا کسی اور پہ ایک نظر ڈالنا اس نے گوارا نہیں کیا تھا۔ یہ تو ہائی کلاس کی نکلی۔ اس لڑکی نے گاڑی کو دیکھا تو اچانک منہ سے پھسلا۔ ایبک کی نظریں وہی تھی جب گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سے 45 سالہ ایک مرد باہر آیا جو 45 سال کی عمر میں بھی پرکشش اور جاذب نظر آ رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر معروش سے جانے کیا کہا، جس پہ وہ چپ چاپ فرنٹ سیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی یمان نے دوبارہ سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ میں نہیں مانتی کہ اس کا باپ ہوگا، اتنا گڈ لکنگ، جوانی میں تو جانے کیا ہوگا۔ یہ وہ یمان کی فین ہو گئی۔ انمول، اگر باتیں کرنی ہو تو چپ کر کے بیٹھو، کیونکہ میرے پاس فضول وقت نہیں ہے۔ ایبک نے اپنی بھڑاس اس پہ نکالنا چاہی۔ سوری، انمول نے فوراً سے کہا تو ایبک نے اپنا سر جھٹکا۔ آپ نے دیر کر دی، وقت تو میں نے بتایا تھا۔ معروش نے گاڑی ڈرائیو کرتے یمان سے کہا، میں تو وقت پہ آنے والا تھا پر ٹریفک میں پھنس گیا۔ یمان نے کہا، اچھا؟ معروش نے سمجھنے والے انداز میں سر کو جنبش دی۔ ویسے روش، جہاں تم کھڑی تھی وہاں اتنا رش کیوں تھا؟ یمان کو اچانک خیال آیا تو پوچھا۔ کچھ نہیں بابا، بس ایسے ہی، معروش نے ٹالا۔ معروش، یمان نے اس کا پورا نام لیا جس کا مطلب تھا وہ ساری بات جاننا چاہتا تھا۔ وہ بابا، ایک لڑکا غلط وے پہ بائک چلا رہا تھا تو بس میں نے رائٹ وے دکھایا، معروش نے کہا تو یمان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو جانتا تھا تو وہ کم بولتی تھی، اگر بولنے پہ آ جاتی تو سامنے والے کی سننا گوارا نہیں کرتی تھی۔ پھر تو مجھے پکا یقین ہے وہ لڑکا کبھی رانگ وے پہ بائک نہیں چلائے گا، کیونکہ میری بیٹی بہت اچھی گائیڈنس ہے۔ یمان نے شرارت سے کہا تو معروش کی سیانی سی ہوئی۔ یہ لو تمہارے سیمسٹر کی فیس کے لیے، میرے پاس اتنے ہی پیسے ہوئے ہیں۔ داؤد نے ایک لفافہ اپنے دوست کی طرف بڑھایا
وہ اس وقت اسلام آباد موجود تھا۔ شکریہ یار، تم نے میری بہت بڑی مشکل آسان کر دی، میں جلدی تمہیں تمہاری رقم لوٹا دوں گا۔ عمر نے تشکرانہ نظروں سے اس کو دیکھ کر کہا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دوستی میں اتنا تو چلتا ہے۔ داؤد عام لہجے میں بولا، لاہور کا کب پلان ہے؟ دوسرے یہ دوست اعجاز نے کہا، میرا جانا تو فی الحال کینسل سمجھو۔ داؤد نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے۔ وہ کیوں؟ عمر نے پوچھا۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میں مزید جھوٹ بول کر گھر والوں سے پیسے نہیں لے سکتا۔ داؤد نے وجہ بتائی۔ یار تو اپنے گاؤں کے سرپنچ کا بیٹا ہو کر ایسی باتیں کرے، تمہارے لیے تو پیسوں کا زیادہ خرچہ عام سی بات ہونی چاہیے۔ اعجاز نے جیسے اس کا مذاق اڑایا، مانا کہ میں سرپنچ کا بیٹا ہوں مگر ہمیں فضول خرچی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ داؤد نے سنجیدگی سے جواب دیا، اچھا پھر کبھی چلیں گے، اور لاہور میں ایک مست جگہ ہے، اگر تم چلو گے نا تو خوش ہو جاؤ گے۔ اعجاز نے کہا، اچھا ایسی کون سی جگہ ہے؟ داؤد متجسس ہوا۔ یہ تو بھائی راز ہے۔ اعجاز نے ہاتھ کھڑے کیے تو عمر مسکرایا جبکہ داؤد نے کندھے اچکا دیے۔ یہ گرم پانی کس نے کہا لانے کو؟ ایبک ایک گھونٹ پانی کا پیتا گلاس نیچے پھینک کر ملازم پہ برسا۔ سوری صاحب، ملازم ڈر کر بولا۔ تبھی گھر میں خرم داخل ہوا جو ایبک کا چھوٹا بھائی تھا۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، ایبک نے ناگوار سے کہا تو جلدی بھاگ گیا۔ کیا ہو گیا ہے بگ برو؟ موڈ کیوں اتنا آف ہے؟ جبکہ آپ کا سانگ تو ہٹ جا رہا ہے، خرم نے تفتیش نظروں سے اس کو دیکھ کر پوچھا۔ بس کیا بتاؤ، عجیب سائیکو حجابن لڑکی سے سامنا ہو گیا تھا۔ ایبک نخوت سے سر جھٹک کر بولا، واٹ سائیکو حجابن میں؟ خرم نا سمجھی سے اس کو دیکھنے لگا۔ جہاں لڑکیاں میری ایک نظر کے لیے ترستی وہاں وہ لڑکی مجھے باتیں سنا کر چلی گئی۔ ایبک غازیان کو، جس کے نام سے ہی خوف کھاتے ہیں۔ ایبک ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج کر بتانے لگا، اس کو اشتعال عود آیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ خرم بے یقین ہوا۔ مجھے خود۔ ایبک نے اس کی تائید کی۔ آپ کو دیکھ کر لوگ راستہ بدل دیتے ہیں، سب آپ کو جانتے ہیں، ہر کوئی آپ سے ڈرتا ہے، تو وہ کیسے مان لوں کوئی لڑکی آپ پہ مرنے کے بجائے یوں باتیں سنا کر جائے گی؟ خرم ابھی بھی بے یقین سے تھا۔ بات تو آپ نے بالکل ٹھیک کی بگ برو کو دیکھ کر لوگ راستہ ایسے بدلتے ہیں جیسے بچے گلیوں میں کتوں کو دیکھ کر بدل دیتے ہیں۔ ریلنگ کے پاس کھڑی پاکیزہ نے خرم کی بات سنی تو کہا، جس پہ ایبک نے خون آشام نظروں سے اس کو دیکھا جو مسکراتی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم شکل گم کرو اپنی۔ ایبک دھاڑا۔ بگ بی ریلیکس، خرم اس کے سامنے کھڑا ہوتا بولا۔ کہے تو ٹھنڈا پانی لاؤں؟ پاکیزہ مصنوعی فکرمندی کے تاثرات چہرے پر سجا کر بولی، جی کمرے میں جاؤ تم اپنے۔ خرم نے سنجیدگی سے اس کو کہا تو اس نے منہ کے زاویے بکھار کر اپنے کمرے میں جانے لگی جبکہ خرم ایبک کو پرسکون کرنے لگا۔ اوف اللہ میاں، کالے بلے نے راستہ کاٹ لیا۔ خرم اپنے دھیان میں مگن جاری تھی جب اس کی ٹکر شازم سے ہوتی ہوتی بچی، تبھی وہ رخ موڑ کر اونچی آواز بڑبڑائی، او ہیلو اسٹائلو کوئن، اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ شازم اس کی پشت کو گھور کر بولا، بہت نیک خیالات ہیں، اگر جو سنو گے تو اش کر اٹھو گے۔ خرم نے شان بے نیازی سے کہا، ہمارے پاس فضول وقت نہیں ہے اتنا۔ شازم نے طنز کیا، واٹ ایور، اب ہمارا کام تو رہ گیا تمہاری وجہ سے۔ خرم خاصے افسوس سے لہجے میں بولی، کون سا کام؟ شازم متجسس ہوا، رزلٹ ڈے تھا آج، ہم دیکھ لیتے مگر برا ہوا جو تم سے سامنا ہوا، اب کل ہی دیکھنا پڑے گا۔ خرم نے منہ کے زاویے بگاڑ کر بتایا، انشاءاللہ مارکس والی جگہ خالی ہوگی۔ شازم باقاعدہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولا تو خرم نے دانت پیسے، تمہاری زبان میں خاک۔ خرم جل کر بولی، اور تمہارے مارکس میں انڈا۔ شازم محظوظ ہوا، ہماری نہیں اپنے رزلٹ کی فکر کرو جو جلد آنے والی ہے مسٹر مستقبل کے ناکام وکیل جی۔ خرم نے طنز کیا، ہمیں اپنا رزلٹ معلوم ہے، مستقبل کی نہ ہونے والی ڈریسنگ ڈیزائنر۔ شازم نے حساب بے باک کیا، تمہاری زبان میں دو تین لال بیگ۔ خرم دانت کچکچا کر بولی، اور تمہارے میک اپ کے سامان میں ایکسپائر ڈیٹ آج سے 2 سال پہلے کی ہو تاکہ تمہاری شکل کا حلیہ بگڑ جائے۔ شازم نے کہا تو خرم کو بس نہیں چل رہا تھا، بچپن کی طرح چیخ چیخ کر حویلی والوں کو جمع کرے، ہمیں تم سے بات ہی نہیں کرنی۔ خرم نے کہا، میں نے تو جیسے تم سے بات کرنے کی خاطر چلا کاٹا ہے نا۔ شازم جل کر بولا، ہم تو اپنے کمرے وچ چلے۔ خرم کو جواب دیتی وہاں سے جانے لگی تو شازم بھی اس کی پشت کو گھورتا اپنے کمرے میں آیا۔ کمرے میں آنے کے بعد شازم کچھ سوچتا مہروز کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ السلام علیکم۔ دوسری طرف سے کال اٹھانے کے بعد سلام کیا گیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بے وفا؟ ایک دن بھی گزر گیا اور تم نے بتایا نہیں کیسا رہا کل کا دن؟ شازم نے مصنوعی رعب سے پوچھا۔ بہت برا گزرا، مہروز نے بتایا۔ اچھا وہ کیوں؟ شازم کو دلچسپی ہوئی۔ یامین لالا کو پتہ چل گیا، وہ بہت ناراض ہوئے، مہروز نے افسردگی سے بتایا۔ اوہ سو سیڈ، پھر تو تمہیں بہت ڈانٹا ہوگا، پھپھو کو بھی بتایا ہوگا؟ شازم نے پوچھا۔ نہیں، انہوں نے کسی کو بتایا نہیں، بس مجھ سے بات کرنا بند کر دی ہے، مہروز نے افسوس سے بتایا۔
اچھا پھر خیر؟ شاذم سر ہلاتا بولا تو مہروز نے موبائل کان سے ہٹا کر اسکرین کو گھرا۔ شاذم لالا خیر کیسے؟ وہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، بات نہیں کر رہے، اور ایسا پہلی بار ہوا ہے۔ مہروز خفا لہجے میں بولی۔ تو کیا ہوا؟ اگر وہ بات نہیں کر رہا تو چھوڑ دو، تم ٹھیک ہو جائے گا خود ہی۔ شاذم لاپرواہ انداز بولا۔ ان کو پتہ نہیں کس نے بتایا ہوگا۔ مہروز پرسوچ لہجے میں بولی۔ تم حویلی کب آؤ گی؟ شاذم نے چالاکی سے اس کا دھیان دوسری طرف گامزن کیا۔ گاؤں تو نہیں آ سکتی، آپ کو تو پتہ ہے میڈیکل میں ایڈمیشن لینا ہے تو ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے، بہت بڑی یونی ہے، وہاں اتنی آسانی سے داخلہ نہیں ملتا۔ مہروز نے بتایا۔ مجھے پتہ ہے تمہارا انٹرسٹ نہیں ہے میڈیکل میں، میری مانو سنگر بننے کے خواب دیکھو۔ شاذم نے کہا۔ نہیں، میں نے پہلے آپ کی بات مانی تو یامین لالا مجھ سے ناراض ہو گئے، اب اگر یہ بات میں نے کسی سے گھر میں کی، امی بابا دونوں خفا ہو جائے گے۔ مہروز اس کی بات ماننے سے انکار کرتی ہوئی بولی۔ مرضی ہے تمہاری، میں نے تو تمہارا بھلا سوچا۔ شاذم ٹھنڈی سانس خارج کرتا بولا۔ آپ بتائیں نا، میں ایسا کیا کروں جو یامین لالا راضی ہو جائے؟ مہروز نے پوچھا تو شاذم سخت بدمزہ ہوا۔ اس بات کو چھوڑ دو، اگر وہ ناراض ہے بھی تو کیوں سر پہ سوار کر رہی ہو؟ شاذم نے بیزاری سے کہا۔ وہ میرے لالا ہیں، اتنا خیال کرتے، اگر ان کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کروں گی تو اچھا نہیں لگتا۔ مہروز من منائی۔ میری مانو چھوڑ دو، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، ٹرسٹ می۔ شاذم نے کہا تو سوچ میں پڑ گئی۔ اچھا آپ کہتے ہیں تو ایسا ہی کرتی ہوں، مہروز نے کہا تو شاذم نے شکر کا سانس خارج کیا۔ مہربانی تمہاری، شاذم نے کہا تو مہروز کا منہ بن گیا۔ روز تم سو رہی ہو؟ شاذم سے بات کرنے کے بعد مہروز کمرے میں آئی تو مہروز کو سوتا دیکھا تو پوچھا۔ میں گہری نیند میں ہوں، مہروز نے جواب دیا تو مہروز نے اس کو گھورا۔ اچھا میری بات سنو۔ مہروز بیڈ کی دوسری سائڈ پہ آ کر لیٹ کر اس سے بولی۔ سناؤ۔ مہروز اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ تم شام میں کون سی بات کر رہی تھی مجھ سے؟ مہروز اس کی طرف کروٹ لے کر پوچھنے لگی۔ چھوڑو، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ مہروز کے سوال پہ مہروز کی آنکھوں کے سامنے ایبک کا عکس لہرایا تو سر جھٹک کر کہا۔ پھر بھی کیا تھا؟ مہروز نے جاننا چاہا۔ بس ایک اندھے مغرور بدتمیز اکڑو انسان کے ساتھ سامنا ہو گیا تھا۔ مہروز کے بات مہروز کے سر پہ سے گزری۔ میں سمجھی نہیں، مہروز نے کہا۔ تمہارے سمجھنے والی بات ہے بھی نہیں، اس لیے چھوڑ دو۔ مہروز گہری سانس بھر کر بولی۔ اچھا یہ بتاؤ، یونی جانا کب سے شروع کرو گی؟ مہروز نے پوچھا۔ پرسوں سے کلاسز شروع ہے تو کل نہیں پرسوں جاؤں گی، مہروز نے بتایا۔ ڈر لگ رہا ہے؟ مہروز نے دوبارہ سے سوال کیا۔ ڈر کیوں؟ مہروز کو سمجھ نہیں آیا۔ ایسے ہی، اتنی بڑی یونیورسٹی ہے تو آبادی بھی اتنی ہی ہوگی، اور تم تو کسی کو جانتی بھی نہیں۔ مہروز نے وضاحت دی۔ میں وہاں پڑھنے جاؤں گی، جان پہچان کے لیے نہیں۔ خیر لیمپ آف کرو، مجھے نیند آ رہی ہے بہت۔ مہروز جمائی لیتی بولی تو مہروز لیمپ آف کرتی پیچھے سے اس کو حق کرتی خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ بگ بی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ خرم نے حیرت سے ایبک کو دیکھا جو اپنی نیو بائک پہ پیٹرول چھڑک رہا تھا۔ جو نظر آ رہا ہے وہ کر رہا ہوں، خبردار جو تم میرے سامنے آئے بھی تو۔ ایبک سختی سے اس کو وارن کرتا جیب سے ماچس نکالنے لگا۔ بگ بی نو یار، مجھے دے دے یہ بائک، میرا تو اس پہ دل آ گیا ہے، خرم نے تڑپ کر کہا، مگر ایبک انسنی کرتا بائک پہ آگ لگا گیا تھا۔ ٹیرس پہ کھڑی پاکیزہ افسوس سے آگ میں جلتی بائک کو دیکھنے لگی۔ مجھے دیتے نا، مجھے دیتے، ایک بڑی سی دعا دیتی۔ ایبک کے ساتھ کھڑا خرم اور ٹیرس پہ کھڑی پاکیزہ نے ایک آواز میں کہا۔ سامنے پڑی ہے، جس کو لینا ہے لے لے۔ ایبک سر جھٹک کر کہتا اپنے محل نما گھر میں داخل ہو گیا۔ آپ لے رہے یا میں لوں؟ پاکیزہ نے دیر تک خرم کی نظریں جلتی ہوئی بائک پہ محسوس کی تو کہا، تم ہی لو۔ خرم جل کے کہتا وہاں سے چلا گیا۔ میری قسمت میں تو یہ جلی ہوئی بائک بھی نہیں، پاکیزہ بڑبڑاتی ہاتھ میں پکڑی کافی کا سپ لینے لگی تھی۔ یار بگ بی، ہو کیا گیا ہے آپ کو؟ کیوں کل سے اتنے غصے میں ہو اور اب اس پنچنگ بیگ کو نشانہ بنا رہے؟ خرم گھر میں داخل ہوا تو ایکسرسائز روم کے پاس ایبک کو پنچنگ بیگ پہ مکے برساتے دیکھا تو الجھن بھری نظروں سے پوچھنے لگا، وہ ہوتی کون تھی؟ اس کی ہمت کیسی مجھے باتیں سنانے کی؟ ایبک غازیان کو۔ ایبک غصے سے کہتا تیزی سے پنچنگ بیگ پہ مکے برسانے لگا۔ کون؟ خرم ناسمجھی سے ایبک کو دیکھا جو پورا پسینے سے شرابور تھا۔ پتہ نہیں کون تھی، مس حجابن۔ ایبک نخوا سے سر جھٹک کر بولا۔ مس حجابن کافی یونیک نام ہے۔ خرم اپنے کان کی لو کھجا کر بولا تو ایبک نے پنچنگ بیگ کو مکہ مار کر اس کا رخ خرم کی جانب کیا تو وہ اس اچانک افتاد پر گرتا گرتا بچا۔ اب میں نے کیا کیا؟ خرم زٹ ہوا۔ اس کا نام حجابن نہیں تھا۔ ایبک اتنا بتاتا اپنا بنیان اتارنے لگا۔ جو بھی، مگر کوئی لڑکی آپ کو بتائے سنا کر جائے یہ تو میں مان ہی نہیں سکتا، خرم نے کہا۔ بس وہ لڑکی میرے سامنے نہ آئے ورنہ میں جانے کیا کر جاؤں، مجھے خود بھی اندازہ نہیں، ایبک ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر بولا۔
ریلیکس برو، ایک لڑکی تھی، بھول جائے، رات گئی بات گئی۔ خرم کو ایبک کا اتنا غصہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تمہیں پتا ہے اس نے میری بائک کو فرٹیچر کہا۔ ایبک نخوا سے بولا، کیا کہا؟ فرٹیچر؟ ہاں ہاں ہاں، کیا بات، مطلب بات اتنی آگے نکل گئی تھی، اس لڑکی نے فرٹیچر کہا؟ پھر آپ نے واقعی اپنی بائک کو فرٹیچر سے بھی بدتر بنانا؟ اوہ او ایم جی۔ خرم ایبک کی بات سن کر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ بولا، فضول مت بولو، عجیب ہی کوئی نیم چڑھی تھی، کڑوی کریلی، مجھے باتیں سنا کر گئی۔ قاسیان ایبک کو۔ ایبک اس کو گھور کر بولا، یار بھائی آپ یا تو اپنا نام ایبک کر لیں یا پھر غازیان، پر پلیز ایسے ایبک غازیان سے غازیان ایبک مت بن جایا کرے۔ خرم اپنی ہنسی دبا کر بولا، تم سے بات کرنا فضول ہے۔ ایبک اس کے بازو پہ مکے مار کر وہاں سے چلا گیا۔ مسے جا بن، نیم چڑھی، کڑوی کریلی، کتنے نام رکھ لیے برو نے، بس ایک ملاقات میں دوسری ملاقات میں جانے کیا ہوگا۔ خرم ایبک کے لقب یاد کرتا دوبارہ سے ہنس پڑا۔ یامین اپنے مریض کی کوئی فائل پڑھ رہا تھا جب اس کا سیل فون رنگ کرنے لگا۔ اس نے بنا نمبر دیکھے کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگایا۔ آپ ابھی تک ناراض ہیں؟ یامین جو فائل ریڈ کرنے میں تھا، مہروز کی آواز پہ چونک کر موبائل اسکرین کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ یامین نے گہری سانس کھارج کی اور دوبارہ فون کو دیکھا جہاں ترکش میں سے فون کان کے پاس رکھا۔ پتہ نہیں یہ لکھا ہوا کیا ہے۔ یہ پوچھنے کے لیے کال کیے؟ یامین نے سوال کے بدلے سوال کیا۔ جی، مہروز نے آہستگی سے کہا۔ تمہیں میری ناراضگی سے فرق پڑتا ہے؟ یامین چیئر سے ٹیک لگاتا اس سے پوچھنے لگا۔ جی پڑتا ہے، مہروز نے ہچکچاہٹ سے بتایا۔ کیوں پڑتا ہے؟ یامین سکون سے آنکھیں موند کر پوچھنے لگا۔ آپ میرے لالا جو ہے۔ مہروز کے لالا لفظ پہ یامین نے پٹ سے اپنی آنکھوں کو کھولا اور ایک دم سیدھا ہوا۔ کون لالا؟ کس کا لالا؟ کہاں کا لالا؟ میں تمہارا لالا نہیں ہوں، آئندہ مجھے لالا مت کہنا۔ کتنی بار ٹوکا ہے میں نے؟ یامین خاصا بدمزہ ہوا۔ روش بھی تو کہتی ہے، اس کو تو نہیں ٹوکتے، بس ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے، ساری پابندیاں بھی مجھ پہ، بس مجھے پتہ چل گیا ہے مجھ سے کوئی پیار ویار نہیں کرتا۔ یامین کی بات پہ مہروز کی آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر آئی، مگر خود پہ اتنے سنگین الزام پہ یامین نے سیل فون کی اسکرین کو گھورنے لگا۔ میں تمہیں ہر وقت ڈانٹتا رہتا ہوں؟ یامین کو لگا شاید اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ ہاں اور نہیں تو کیا، مہروز سوسو کرتی بولی۔ اچھا اب تم رو تو نہیں؟ یامین نے نرمی سے کہا۔ آپ کو کیا میں روؤں یا ہنسوں؟ آپ کو کوئی قرض تھوڑی ہے؟ مہروز ناراضگی سے بولی۔ سارے قرض مجھے ہی تو ہے، خیر چھوڑو، تم یہ بتاؤ ٹیسٹ کی تیاری کیسی چل رہی؟ یامین نے اس کا دھیان دوسری طرف کیا۔ ٹھیک جا رہی ہے، مہروز اپنے گال صاف کرتی اس کو بتانے لگی۔ صرف ٹھیک ماں، اس میں ٹھیک سے کام نہیں چلے گا، یامین نے کہا۔ تو میں آرٹ کر لوں، میڈیکل مجھ سے نہیں ہوگا، مہروز منمنائی۔ ماں ڈونٹ بی سلی، ٹیسٹ دینے سے پہلے تم ایسا کیسے بول سکتی ہو؟ تم یہ کر سکتی ہو، تمہیں کرنا ہوگا، یامین نے سنجیدگی سے کہا۔ آرٹ نہیں تو روش کے ساتھ ماسٹرز کر لوں؟ مہروز نے نیا حل تلاش کیا۔ ماں، یامین نے تنبیہ کی۔ نہیں کہتی میں کچھ، مہروز نے ہار مان لی۔ تم میڈیکل کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ یامین نے جاننا چاہا۔ آپ کیوں چاہتے ہیں میں میڈیکل پڑھوں؟ مہروز نے دو بدو سوال پوچھا تو یامین ہنس پڑا۔ میری بلی مجھ سے میاؤں؟ یامین امپریس ہوا۔ اس دن کے لیے سوری، مہروز نے معذرت خواہ لہجے میں کہا۔ تمہاری سوری تب قبول ہوگی جب تم دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گی، یامین سنجیدگی سے بولا۔ پکا میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گی، مہروز فوراً سے بولی۔ ٹھیک ہے، یامین نے کہا، میں فون رکھتی ہوں، مہروز نے بتایا۔ کیوں؟ یامین نے پوچھا۔ جو بات کرنی تھی وہ ہو گئی، اس وجہ سے، مہروز نے بتایا۔ تو کیا کوئی اور بات نہیں ہو سکتی؟ یامین نے بات کو طویل دی۔ اور کون سی بات؟ مہروز کو سمجھ نہیں آیا۔ تم اتنی معصوم کیوں ہو؟ یامین نے بے اختیار پوچھا۔ آپ مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں؟ مہروز نے منہ پھلایا۔ کھانوں کا مسئلہ ہو گیا ہے، میں نے لفظ معصوم یوز کیا ہے، یامین تعصب سے سر ہلاتا بولا۔ میں چالاک ہوں، مہروز نے جتایا۔ اچھا، یامین دیر تک ہنسا۔ میرا مذاق مت اڑایا کرے، مہروز برا مان گئی۔ اچھا نہیں کہتا میں، تم ٹیسٹ کے بارے میں بتاؤ، کیا کیا تیاری ہونی ہے اور کیا تم نے کی ہے؟ یامین نے پوچھا تو مہروز کو سب کچھ بتانے لگی جو یامین بڑی توجہ سے سن رہا تھا۔ مہروز کا آج پہلا دن تھا یونیورسٹی میں، وہ آس پاس نظریں گھمانے لگی، جہاں گراؤنڈ میں کچھ اسٹوڈنٹس خوش گپیوں میں مصروف تھے تو کچھ اپنا سر کتابوں میں دیے ہوئے تھے۔ مہروز اس سب کو نظر انداز کرتی اپنے ڈپارٹمنٹ میں جانے لگی جو اس کو پہلے سے معلوم تھا۔ وہ ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوتی اپنے کلاس میں جانے والی تھی جب کلاس کے باہر 2 لڑکیاں اور 3 لڑکوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ مہروز ان کو نظر انداز کرتی سائڈ سے گزرنے لگی جب وہ دوبارہ سے اس کے راستے میں حائل ہو گئے۔ کیا مسئلہ ہے؟ مہروز نے کھنکھوار نظروں سے ان سب کو دیکھا۔ نیو ہو، ایک لڑکے نے سرتا پیر ابائن ملبوس اس لڑکی کو دیکھا۔
18 سال ہو گئے، مہاروش نے بتایا۔ بڑی تیکھی مرچی ہے، اس کے جواب پہ دوسرا لڑکا بڑبڑایا۔ اس کو استاد سیدھا کرے گا۔ تیسرے لڑکے نے بھی باتوں میں حصہ لیا۔ دیکھو باتیں کرتے رہنا، پہلے میرے راستے سے ہٹو، مہاروش نے سنجیدگی سے کہا۔ ریلیکس ڈیئر، اتنا ہائپر کیوں ہو رہی ہو؟ ان کے ساتھ کھڑی لڑکی انمول نے کہا۔ تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتی، مہاروش نے تنزین کہا۔ تم لوگ یہاں کیا کرے ہو؟ اچانک مردانہ آواز پہ سب لوگ چونک کر دیکھنے لگے۔ جہاں ایبک شان سے کھڑا تھا اس کی نظر فی الحال مہاروش پہ نہیں پڑی تھی، جبکہ ایبک کو دیکھ کر کئی اسٹوڈنٹس وہیں رک گئے تھے۔ ہے ایبک، اچھا ہوا آ گئے، یہ دیکھو نیو کمر، اس کا دوست ہاتھ ہلا کر بولا تو ایبک کی نظر ابائے میں کھڑی لڑکی پہ پڑی تو اچانک اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ وہ چلتا ہوا مہاروش کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ ایبک مہاروش کو پہچان گیا تھا، جبکہ مہاروش نے اس کو دیکھ کر کوئی خاص تاثر نہیں دیا تھا۔ ہیلو مس حجابن، ایبک طنز بھری نظروں سے اس کو دیکھ کر بولا۔ وعلیکم السلام، اب اپنی تشریف سائڈ پہ کریں، مجھے کلاس میں جانا ہے، مہاروش نے بے سارگی سے بھرے لہجے میں کہا تو اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر ایبک نے بمشکل خود پہ ضبط کیا۔ ایک دنیا اس کی دیوانی تھی اور ایک یہ چھٹانک بھر کی لڑکی جو جانے خود کو کیا سمجھتی تھی۔ اگر ہم جانے نہ دے تو، ایبک نے اس کو آزمایا، جبکہ باقی سب دلچسپی سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ سامنے سے ہٹو، مجھے کلاس میں جانا ہے، مہاروش نے سامنے ایبک اور شاید جو اس کے دوست تھے ان سب کو گھور کر دانت پیس کر کہا۔ پہلے تمہیں میری بات ماننی پڑے گی، اس کے بعد ہی کلاس میں داخلہ ملے گا تمہیں، ایبک زج کرتی نظروں سے اس کے نقاب میں چھپا چہرہ دیکھ کر بولا۔ نوکر سمجھا ہے اپنا جو تمہاری بات مانوں اور میری نہ؟ تم اپنے کان صاف کر کے بات سنو، میں نے اجازت نہیں مانگی تم سے، سیدھا سیدھا سائڈ پہ ہونے کا کہا گیا۔ لگتا ہے آنکھوں کے ساتھ ساتھ کانوں بھی مسئلہ ہے۔ مہاروش کی بات پہ وہاں کھڑے اسٹوڈنٹس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ان کے لیے ایسا پہلی بار ہوا تھا جو ایبک غازیان کو کسی نے ایسی باتیں سنائی ہو، اور وہ بھی ایک لڑکی۔ یہ تو مزید حیران کن کی بات تھی۔ تمہیں میں کچھ کہہ نہیں رہا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو منہ میں آئے گا بولتی چلی جاؤ گی، ایبک اس کی جانب قدم بڑھاتا طیش کے عالم میں بولا۔ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تمہارے منہ لگنے کی، اس لیے اپنے چمچوں کو لے کر یہاں سے 9 2 11 ہو جاؤ، ورنہ میرا اگر میٹر گھوم گیا نا تو سب کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ مہاروش بنا اس کے رعب میں آئے سخت لہجے میں بولی۔ اے لڑکی، یہ تم چمچہ کس کو بول رہی ہو؟ ایبک کے دوستوں میں سے ایک غصے سے کہہ کر اس کو تھپڑ مارنے والا تھا جب اس کا ہاتھ درمیان میں ایبک نے روک لیا۔ تم جاؤ اپنی کلاس میں، ایبک اپنے دوست کا ہاتھ چھوڑتا مہاروش سے بولا جس کی نظریں ان پہ ہی تھی۔ آئندہ مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی نا تو ہاتھ کاٹ کر دوسرے ہاتھ میں تھما دوں گی، پھر بیٹھے رہنا لولا بن کر۔ مہاروش اس لڑکے کو غصے بھری نظروں سے دیکھ کر کہتی اپنی کلاس میں داخل ہو گئی۔ وہاں کھڑے اسٹوڈنٹس کی لولا لفظ پہ ہنسی چھوٹ گئی۔ پٹاخہ، ایبک نے اس کو نئے نام سے نوازا۔ تم نے مجھے کیوں روکا ایبک؟ میں عقل ٹھکانے لگا دیتا اس لڑکی کی جو جانے کیا سمجھ رہی ہے خود کو، اس کا دوست تیز آواز بولا۔ فرید، آہستہ آواز میں بات کرو، ایبک نے تنبیہ کرتی نظروں سے اس کو دیکھا۔ اوکے سوری، پر وہ ہمیں اتنی باتیں سنا کر گئی ہے، تم نے اتنی آسانی سے جانے دیا کیوں؟ فرید جھنڈا کر بولا۔ اس لڑکی کو میں دیکھ لوں گا، مگر تم اپنے ہاتھوں پہ قابو رکھو، ایبک سنجیدگی سے 2 ٹوک لہجے میں بولا۔ اوکے گائز ریلیکس، کلاس میں چلو، وقت ہو گیا ہے ہماری کلاس کا، ان کا دوسرا دوست فیاض بولا تو سب لوگ باری باری وہاں سے ہٹ گئے۔ وہ لڑکی جونیئر ہے، ایبک کچھ سوچ کر فیاض سے بولا۔ ہاں جی آئی ہے، فیاض نے بتایا تو ایبک سمجھنے والے انداز میں سر کو جنبش دینے لگا۔ میرا نام نیلم ہے، اور تمہارا؟ مہاروش اپنی کلاس میں تھی جب ایک لڑکی نے اپنا تعارف کروایا۔ مہاروش یمان، مہاروش نے مختصر اپنا تعارف کروایا۔ نائس نیم، ویسے تم ایبک غازیان کے ساتھ کیا باتیں کر رہی تھی؟ نیلم متجسس لہجے میں اس سے پوچھنے لگی۔ میں ایبک غازیان سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی، کیونکہ وہ نہ تو میرے پھپھو کا بیٹا ہے اور نہ چچی اور نہ کوئی دور کا رشتہ دار۔ مہاروش سر جھٹک کر بولی۔ جو بھی باہر کھڑے تو تھے نا؟ نیلم نے اس کو کریدا۔ نہیں تھے، ہم کھڑے۔ مہاروش بیزار ہوئی۔ میں نے سنا تم نے ان کو بہت باتیں سنائی، میری مانو اس سے دور رہا کرو، امیر باپ کی اولاد ہے، ہر کوئی اس سے فاصلے پہ رہتا ہے۔ نیلم نے کہا، مجھے اس انسان کے بارے میں کوئی بات نہیں سننی، سو پلیز چینج یور ٹاپک۔ مہاروش بیزار کن لہجے میں بولی تو نیلم خاموش ہو گئی۔ تم کیوں آئے ہو ہمیں لینے؟ حرم یونی کے باہر کھڑی داؤد کا انتظار کر رہی تھی۔ جب شاسم اس کو لینے آیا تو اس نے بیزاری سے کہا، کیونکہ تمہارا بھائی نہیں تھا تو یہ ڈیوٹی میرے سر لگی، اب مہربانی کر کے گاڑی میں اپنی تشریف رکھو، شاسم نے تیز آواز میں کہا تو حرم گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ براجمان ہوئی۔ کوئی گانا چلاؤ، شاسم نے جیسے ہی گاڑی سٹارٹ کی حرم نے فرمائشی انداز میں کہا۔ نہیں ہے، شاسم نے صفا چٹ جواب دیا۔
ایوے نہیں ہے، سفر لمبا ہے جو ہم تمہارے ساتھ بورنگ نہیں گزار سکتے۔ خرم نے اس کو گھورا۔ میرا دماغ خراب مت کرو، ایک بہت ہی میرا موڈ آف ہے پہلے ہی۔ شازم نے کہا اچھا اور وہ کیوں؟ خرم متجسس ہوئی۔ کیوں بتاؤں میں وہ تمہیں؟ شازم بیک مرر سے اس کا نقاب میں چھپا چہرہ دیکھ کر بولا بیکاز وی آر کزنز۔ خرم نے جلدی سے کہا میرے سب دوست ناران کاگان ایریاز میں جا رہے، شازم نے بتایا۔ اوہ نائس، خرم نے جلدی سے کہا۔ اوہ نائس کی بچی، پوری بات سنو پہلے۔ شازم نے اس کو ڈپٹا تو اس نے منہ بسورا۔ سناؤ، خرم نے کہا۔ میرے سیمسٹر شروع ہے جسے میں جا نہیں سکتا مگر مجھے بھی جانا ہے۔ شازم بچوں جیسے انداز میں بولا تو خرم جو بڑے غور سے سن رہی تھی سخت بدمزہ ہوئی۔ ہمیں لگا جانے کیا بات ہوگی۔ خرم سیٹ سے ٹیک لگا کر بولی تم میرا درد نہیں سمجھ سکتی، خود پہ آئے گی تو میں پوچھوں گا۔ شازم سر جھٹک کر بولا ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ خرم اچانک کسی خیال کے تحت بولی تم میری مدد کر سکتی ہو مگر تم میری مدد کیوں کرو گی؟ شازم نے تنزیہاً کہا کیونکہ ہم ایک سخی دل لڑکی ہے۔ خرم نے فخریہ بتایا پہلے اپنے مطلب کا کام بیان کرو۔ وہ بھی شازم تھا اس کی رگ رگ سے واقف۔ ہمیں اسائنمنٹ بنا کر دینا پڑے گا تمہیں۔ خرم آنکھیں گھما کر بولی اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، میں بھی سوچوں تم کب سے میرا بھلا سوچنے لگی؟ شازم نے اس کی بات سن کر کہا دیکھو بھائی، فائدہ تمہارا ہے، ہم جیسے تیسے کر کے اسائنمنٹ بنا لیں گے یا روز سے کہہ کر بنوا لیں گے، ہمارے یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ مگر یہاں بات بابا شازل کی ہے جس کو منانا تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ناممکن ہے۔ خرم نے ہاتھ چھاڑ کر کہا شرم تو نہیں آئے گی خود سے چھوٹی مہاروز سے اپنا اسائنمنٹ بنوانے کا کہہ کر؟ شازم نے اس کو شرم دلانا چاہی۔ اس میں شرم والی کیا بات ہے؟ خرم بنا شرمندہ ہوئے بولی میں ڈیڈو کو بنا لوں گا۔ شازم نے بتایا سوچ لو ورنہ میری آفر محدود مدت ہے۔ خرم نے کہا تو شازم نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ اس کو اپنی قابلیت پہ یقین تھا۔ لالا کیوں نہیں آئے آج مجھے لینے؟ میرا اب کالج گیٹ کے پاس پریشان کھڑی بڑبڑانے لگی اب کیا کروں، خود چلی جاؤں؟ میرا ہاتھ میں پہنی گھڑی میں وقت دیکھ کر خود سے مخاطب ہوئی پہلے لالا کو کال کرتی ہوں، اگر وہ مصروف ہے تو زمان کو کال کروں گی۔ یہ خیال آتے ہی میرب جلدی سے اپنے پرس سے سیل فون نکالنے لگی۔ یہ کیا بند؟ میرب کا منہ اتر گیا سیل فون کی بیٹری لو دیکھ کر۔ چلو خود ہی جاتی ہوں۔ میرب اللہ کا نام لیتی اپنا دوپٹہ سر پہ ٹھیک کیا اور آگے بڑھنے لگی۔ بس ٹیکسی مل جائے۔ روڈ کے پاس پہنچتی میرب ہاتھ ہلانے لگی جب ایک دم ایک جیپ اس کے سامنے رکی۔ ہائے پیاری کہاں جا رہی ہو؟ جیپ میں موجود ایک آدمی خباثت بھری نظروں سے اس کو دیکھ کر بولا تو میرب نے بمشکل اپنے ڈر کو قابو میں کیا۔ تمہیں کیا اپنا راستہ ناپو؟ میرب ان کو دلیری سے جواب دیتی تیز قدموں سے وہاں سے جانے لگی تو جیپ بھی آہستہ سے اس کے ہم قدم ہوئی۔ میرب آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ غصہ کیوں کر رہی ہو؟ ہم تو آپ کے اپنے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ سب کہکا لگانے لگے تو میرب روڈ کے آس پاس دیکھنے لگی جہاں اکا دکا گاڑیاں اپنی منزل کی طرف گامزن تھی۔ میرب مایوس ہوتی جتنا تیز بھاگ سکتی تھی اتنی تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ اس کو محسوس بھی نہیں ہوا کہ وہ غلط وے میں جا رہی ہے۔ اس کا بیگ تک نیچے گر پڑا تھا۔ ارے بھاگ کہاں رہی ہو؟ رکے تو ہم لفٹ دیتے ہیں۔ وہ لوگ جیپ کی رفتار تیز کرتے بولے۔ میرب بنا ان کی طرف کان دھرے بھاگنے لگی۔ جان من رک تو صحیح۔ اب قدرے اس کے قریب آ گئے تھے۔ صنف نازک نہ ہوتی، ساتھ میں اکیلی نہ ہوتی تو ایسے گھٹیا لفظ پہ ٹھیک ٹھاک چترول لگاتی، وہ بھی اپنی پشاور سے لی گئی سینڈل سے۔ میرا بھاگنے کے درمیان بس سوچ سکی کیونکہ اب اس کو احساس ہوا تھا کہ وہ سنسان راستے میں آ گئی تھی۔ اللہ یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ میرب کی حالت رونے جیسی ہو گئی۔ وحشی کہکہوں کی آواز پہ وہ چٹک سے پلٹی جہاں 4 سے 5 ہٹے کٹے آدمی بے ڈھنگے کہکہے لگا رہے تھے۔ آیت الکرسی میں بڑی طاقت ہوتی ہے، پڑھتی ہوں، کیا پتہ معجزہ ہو جائے۔ یا اللہ میری جان اور عزت تیرے ہاتھ میں، پلیز اس کو محفوظ رکھے۔ میرب ساکت نظروں سے ان کو دیکھ کر دلی دل میں اپنے رب سے مخاطب ہوئی۔ اب کہاں جاؤ گی بلبل؟ وہ سب باری باری جیپ سے اتر کر اس سے بولے آج کی پارٹی میری طرف سے، آج کی پارٹی میری طرف سے، چاند کو بولو اترے فلک سے، آج کی پارٹی میری طرف سے آج۔ خرم کا آسیان تیز رفتار سے گاڑی چلاتا گانا گانے میں مصروف تھا جب ٹر کی آواز سے گاڑی بند ہو گئی۔ تمہیں کیا ہوا سویٹ ہارٹ؟ خرم تشویش بھرے لہجے میں اپنی گاڑی کو دیکھ کر کہتا گاڑی سے اترا۔ آج اگر اس سنسان سڑک پہ جو تم نے مجھے چھوڑا تو میرا تیرا بریک اپ پکا۔ خرم اپنی گاڑی کو وارن کرتا اس کی ڈگی کھول کر چیک کرنے لگا۔ اوہو اتنی سردی میں انجن گرم کیسے ہو گیا، وہ بھی رانگ وے پہ، اب میں پانی کہاں سے لاؤں؟ خرم ڈگی واپس بند کرتا بڑبڑایا ایک تو میری گاڑی بہت نازک مزاج کی ہو گئی ہے، بات بات پہ غصے میں گرم ہو جاتی ہے، انسان جگہ کا ہی لحاظ کر لیا کرتا ہے، مگر تم لحاظ کیوں نہیں کرو گی؟ کیوں کرو گی؟ کون سا تم انسان ہو؟ خرم اپنی بات کے اختتام پہ خود ہی ہنس پڑا۔ سیدھا جاتا ہوں پھر اللہ مدد کرے گا۔
خرم آس پاس دیکھتا بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہہ کر سیدھا جا کر ٹرن لیا، جہاں تھوڑا چلنے کے بعد اس کی نظر ایک کم عمر لڑکی کے ساتھ ہٹے کٹے مردوں پہ پڑی۔ از شی ان ٹربل؟ 10 قدموں کے فاصلے پہ کھڑا خرم اندازے لگانے لگا، پھر کچھ سوچ کر اپنے قدم واپسی کے بجائے ان لوگوں پر ہائے، کیا چھوٹی بہن کے ساتھ پکڑم پکڑائی کھیل رہے ہو؟ خرم میرب کے ساتھ کھڑا ہوتا اپنا لہجے کو پرجوش کیے ان سے بولا۔ میرب آیت الکرسی پڑھنے میں مصروف تھی۔ اپنے سامنے سے آتی آواز پر چونک کر اس نے گردن موڑ کر دیکھا جہاں 24 سال کا خوبصورت مرد کھڑا تھا۔ اس کا پورا جائزہ لینے کے بعد میرب نے سامنے ان لوگوں کو دیکھا جو 5 ہٹے کٹے تھے۔ ان کا ایک مکہ کافی تھا خرم کو گرانے میں۔ یہ میرب کی سوچ تھی، یا اللہ آرمی کی فوج بھیج دیتے یا پولیس والوں کو بھیج دیتے، بچے کو کیوں بھیج دیا؟ میرب دل میں سوچتی منہ بنانے لگی۔ ان لوگوں کے سامنے واقعی خرم ایک بچہ ہی لگ رہا تھا۔ او تو کون ہے بے، اور یہاں کیسے آیا؟ ایک آدمی نے اس کو گھور کر پوچھا۔ مائی سیلف خرم غازیان، اور یہاں میں کیسے آیا تو اس کا آسان سا جواب ہے، اپنی ٹانگوں سے چل کر آیا ہوں۔ خرم نے پرجوش آواز میں کہا، زندگی پیاری ہے تو یہاں سے نکل جاؤ۔ اس آدمی نے وارن کیا، زندگی سے کس کو پیار نہیں ہوتا، ہر ایک کو ہے، مجھے بھی ہے، یقیناً آپ کو بھی ہوگی، اور اس جو آپ کی چھوٹی سی گڑیا جیسی بہن ہے اس کو ہوگی۔ زندگی پیاری ہے نا گڑیا؟ خرم آرام سے ان سب سے کہتا، آخر میں میرب کی تائید چاہی تو وہ بس اپنا سر اسبات میں ہلا سکی۔ زیادہ شانہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، لڑکی ہمارے حوالے کر اور یہاں سے رفو چکر ہو جا۔ اب کے دوسرا تب کر بولا، شانہ مطلب؟ خرم جیسے ان کی دوسری کوئی بات سنی ہی نہیں، یہ ان لوگوں سے الجھ کیوں رہا ہے؟ یا اللہ میں کہاں پاگلوں کے درمیان پھنس چکی ہوں؟ میرا خرم کو نان اسٹاپ بولتا سن کر انگلی دانتوں تلے دبائے سوچنے لگی۔ پکڑو لڑکی کو اور اس لڑکے کی ہڈی پسلی ایک کر دو، ایک آدمی نے حکمیہ لہجے میں کہا تو میرب کے چہرے کی ہوائیاں اڑی۔ ایک منٹ، یہ آپ کیا بول رہے ہیں کہ ہڈی پسلی ایک کر دو؟ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ کہیں آپ کا تعلق سرکس والے لوگوں میں سے تو نہیں ہے؟ خرم اپنے دماغ پہ زور دے کر بولا، زبان سنبھال لو اپنی، ورنہ سچ میں یہ تمہارا حشر نشر کر دیں گے۔ میرب نے پہلی بار لب کشائی کی۔ ماشاء اللہ آپ بولتی بھی ہیں۔ خرم اس کو دیکھ کر ایسے انداز میں بولا جیسے میرب خواہ مخواہ شرمندہ ہی ہو گئی۔ یہ ہمارا دماغ خراب کر رہا ہے۔ ان آدمیوں کا سربراہ جھنجلا کر بولا۔ سنو، ان کی بات سن کر کچھ سوچ کر خرم نے پاس کھڑی میرب کو مخاطب کیا جو اب سامنے کھڑی لڑکوں کو سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کہو، میرب نے اپنا سوکھا گلا تڑ کیا۔ تمہیں بھاگنا آتا ہے؟ خرم نے پوچھا تو میرب کو اس کا ایسی سچویشن میں سوال پوچھنا سمجھ نہیں آیا۔ ہاں آتا ہے، میرب نے سر جھٹک کر بتایا۔ تو انتظار کس چیز کا ہے کر رہی ہو؟ بھاگو۔ خرم اتنا کہتا مضبوطی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا بھاگنے لگا تو وہ جو خاموشی سے اس کو دیکھ رہے تھے اس کے پیچھے لپکے، جبکہ ایک اپنی جیپ میں بیٹھا۔ اے رکو، کہاں جا رہے ہو؟ لڑکی ہمارے حوالے کرو، ان کے پیچھے بھاگتے بولے۔ وہ تو ہمارے قریب آ رہے ہیں، پر ہم بھاگ کیوں رہے؟ میرب اس کے ساتھ بھاگتی بار بار پیچھے کو دیکھتی اس سے بولی، بھاگ کیوں رہے سے کیا مراد؟ تم کیا چاہتی ہو؟ تمہیں وہ اپنے کھانا بنائے اور مجھے پیٹے؟ خرم اس کے سوال پہ جل کر بولا، بالکل نہیں۔ میرب نے فوراً اس کی بات پہ نفی کی، مگر تبھی جیپ ان کے سامنے کھڑی ہوئی تو مجبوراً خرم اور میرب کو رکنا پڑا۔ ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ میرب پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بول کر آگے پیچھے دیکھنے لگی، جہاں سامنے کنواں تھا تو پیچھے کھائے۔ تم یہاں کھڑی رہو۔ خرم نے اس کو اپنے سامنے کھڑے کیا اور ان سب کو دیکھنے لگا جو 5 تھے، وہ بھی ہتھیاروں سمیت۔ بڑی ہیرو گردی چڑھی تھی، اب کہاں جاؤ گے؟ 2 آدمی اس کے سامنے کھڑے ہوتے شیطانی مسکراہٹ سے بولے تو میرب کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کو آج اپنا آخری دن لگا، تبھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اپنی ٹانگ اٹھاؤ اور اپنے پاؤں ان 2 آدمیوں کے منہ پر مارو۔ خرم اس کے کان کے پیچھے جھکتا سرگوشی نما آواز بولا تو میرب جو آنکھیں بند کے کلمہ پڑھ رہی تھی خرم کی آواز پہ چونکی۔ میں ہاتھ اٹھا کر ان کے گالوں پہ تمہارے شے پہ تھپڑ تو مار سکتی ہوں، مگر ٹانگ اوپر کر کے اپنا پاؤں ان کے چہرے پر نہیں مار سکتی۔ میں نے مارنے پٹنے کا کورس نہیں کیا ہوا ہے۔ میرب اس کی بات پہ آہستہ آواز میں دانت پیس کر بولی، یہ کیا خسر فسر لگا رکھی ہے؟ ایک آدمی غصے سے ان دونوں کو دیکھ کر بولا، ایک منٹ، بہت ضروری کنورسیشن چل رہی ہے۔ خرم ان کا اشارہ کرتا میرب کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی ایسی بات پہ وہ 5 اس کو گھورنے لگے۔ مارنے پٹنے کا کورس تو میں نے بھی نہیں کیا، مگر انسان کو سیلف ڈیفینس تو آنا چاہیے نا۔ خرم نے اس کی عقل پہ ماتم کیا۔ ہاں، سیلف ڈیفینس کے لیے میں نے اپنی پرس میں مرچوں کو پاؤڈر رکھا ہے۔ میرب اب کی پرجوش آواز میں اس کو بتانا، اچھا کہاں ہے پرس؟ خرم اس کے دونوں بازو کو کھنگال کے بولا، پرس؟ میرب اتنا کہتی انگلی دانتوں تلے دبانے لگی۔ ہاں کہاں ہے وہ؟ خرم نے جلدی سے پوچھا۔ تو بھاگتے وقت جانے کب گر گیا؟ میرب نے بتایا تو خرم اس کی بات پہ اش کر اٹھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو تمہاری ایسی عقل مندانہ بات پہ 21 توپوں کی سلامی پیش کرتا۔ خرم اس کی پشت گھور کر بولا،
शुक्रिया। मीरब उसका तंज समझे बिना बोली, बातें बहुत हो गई है लड़की, इधर आ। उन लड़कों का जो सरबराह था वो मीरब को घूर कर बोला तो मीरब बेसाख्ता अपना सर नफ़ी में लाने लगी। आओ तुम्हें सेल्फ डिफेंस सिखाता हूँ। खुर्रम उसके कान के पास आहिस्ता से कहता है, एहतियात से उसको ऊपर उठाकर गोल घुमाकर उसकी टांग दो आदमियों के चेहरे पे मारी तो पाँव में पहनी हील की चोट तो उन आदमियों के चेहरों को झुलसा गई, मगर चीख मीरब की निकली थी, यूं खुद को हवा में देखकर। साले तेरी तो, एक आदमी गुस्से से उसकी तरफ बढ़ने लगा। जब खुर्रम ने मीरब को नीचे करता उस आदमी का हाथ पकड़कर जोरदार पंच उसके मुंह पर मारा। लड़ाई झगड़े ये सब एक फसादी काम है जिनमें मैं नहीं पड़ता, मगर अब जब तुम लोगों ने दावत दी है तो जान लो मैं कौन हूँ। खुर्रम अपनी बात कहता जो सामने आ रहा था उनको हाथ या टांगों से वार करता गिराता जा रहा था। मेरा मुंह पर हाथ रखे बेयकीन नज़रों से उसको देखने लगे जो एक उन सब पे भारी पड़ा था। ये तो फाइटर निकला, मेरा बेसाख्ता सोच उठी। आउट! खुर्रम जो एक आदमी पे को पीट रहा था, पीछे से किसी ने हॉकी स्टिक जोर से मारी तो वो डरामाई अंदाज में चीख कर उसकी तरफ मुड़ा। अम्मी हुजूर की अम्मा हुजूर कहा करती थी कि पीछे से वार गिदड़ करते हैं। अब मुझे बचपन से गिदड़ बुरे लगते हैं। इतना कहते ही खुर्रम ने अपनी टांग उसके मोटे पेट पे मारी। क्या स्टाइल है! मेरा दाद देती नज़रों से उसको देखकर बड़बड़ाई, अभी हम जा रहे हैं, बाद में तुम्हें देख लेंगे। एक आदमी अपने दो गिरे साथियों को उठाता तंबी करती नज़रों से खुर्रम को देखकर बोला, क्योंकि अपने मोटे पेट की वजह से उसको उठने में मुश्किल हो रही थी। बाद में क्यों, सामने खड़ा हूँ, अभी हर एंगल से देख कर जाओ। खुर्रम अपने हाथ झाड़ कर उन सबको तमस्खराना नज़रों से देखकर बोला, मार मार कर तुम्हारा अशर ज़रूर बिगाड़ेंगे हम। वो पांचों आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम पीछे की जानिब लेकर उससे बोले, ऐसा करो तस्वीर क्लिक करके जाओ, तुम गरीबों के पास मोबाइल तो होगा ही ना, ऐसा ना हो मेरी प्यारी मासूम सी शक्ल भूल जाओ। खुर्रम की बात पे जहाँ मीरब ने अपना माथा पीटा था वहीं उनके सरबराह ने अपनी जेब से मोबाइल निकाली थी। दोनों की साथ लो और अच्छी लेना। खुर्रम ने मीरब को भी ज़बरदस्ती अपने साथ खड़ा किया तो वो उसको घूरने लगी, जबकि खुर्रम प्यारी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए सामने की तरफ देख रहा था। तस्वीर निकाल कर वो जल्दी से अपनी जेब में बैठ गए। ओए, कहाँ, तस्वीर तो दिखा दो, कैसी आई है? यहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर लेकर सेंड करना। खुर्रम उनकी जीप के पीछे भाग कर बोला, कितने नॉन सीरियस इंसान हो तुम। मेरा ताज्जुब से उसको देखकर बोली, ओ मिस, इस नॉन सीरियस इंसान ने तुम्हारी जान और इज्जत दोनों बचाई है। खुर्रम उसकी तरफ पलटकर जताने वाला अंदाज में बोला, वैसे क्या तुमने फाइटिंग का कोर्स किया हुआ है? मेरा मुतजस्सिस लहजे में बोली, ऑफ कोर्स, वो भी अमेरिका से। खुर्रम अपनी शर्ट का कॉलर झाड़ कर फखरिया अंदाज में उसको बताने लगा। अच्छा, तो फिर भागे क्यों? मीरम ने उलझ कर पूछा। क्योंकि मेरा मूड नहीं था, मगर वो भी लातों के भूत थे जिनको बातों से समझाना पॉसिबल नहीं था। खुर्रम ने बताया, अच्छा, वैसे तुम डर नहीं लगता? वो 5 थे और तुम एक। मीरब उससे ऐसे सवाल पूछने लगी जैसे दोनों के दरमियान सालों की जान पहचान हो। मुझे फाइटिंग से बस एक इंसान हरा सकता है और वो है मेरा बिग बी। खुर्रम अपने बालों में हाथ फेर कर बोला, क्या वो बहुत बड़ा फाइटर है? मीरब के इश्तियाक हुआ, फाइटर भी है, रेसलर भी है, सिंगर भी है। और खुर्रम इतना बताता चुप हो गया। और मीरब का इश्तियाक मजीद बड़ा, एक्टर भी है। खुर्रम ने अपनी बात पूरी की। अच्छा, कौन सी फिल्म में होता है? मीरब ने पुरजोश लहजे में पूछा। फिल्मों में तो नहीं, हाँ अलबत्ता बोल्ड मॉडलिंग करता है। खुर्रम ने बताया तो मीरब का जोश झाग की मानिंद बैठ गया। सही? मीरब इतना कहती वहां से जाने लगी। कहाँ, अब फिर किसी और गुंडों को दावत देनी है क्या? अगर ऐसा है तो मैं बता दूं, मैं बहुत थक चुका हूँ, मजीद उलझने की मुझ में सकत नहीं है। खुर्रम ने उसको जाता देखकर फौरन कहा, मेरा बैग गिर गया है, वो लेने जा रही हूँ। मीरब ने दांत पीसकर बताया, दूसरा ले लेना। खुर्रम ने अपना मशवरा देना लाजमी समझा। ज़रूर लूँगी, मगर जो गिर गया है उसमें मेरा एडमिट कार्ड और ज़रूरी पेपर्स है। मीरब ने बताया, अच्छा चलो मैं साथ चलता हूँ। खुर्रम ने कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, आपने जितना किया वो बहुत है। मीरब ने सहूलत से इनकार किया, ज़्यादा बहादुर बनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। खुर्रम ने उसको घूरा। जी जी, आपका बहुत शुक्रिया। मीरब ने जैसे जान छुड़ाई, जिस पे खुर्रम ने अपना सर झटका। नॉवेल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है बहुत अच्छी लग रही है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को नॉवेल अच्छी लग रही होगी। कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, लेकिन इसके लिए आप लोग अपना रिस्पॉन्स बहुत अच्छा दो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। खुदा हाफिज़।